بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. تمام قسم کی تعریف کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے، اور لاکھوں نہیں کروڑ درود السلام بھیجتے ہیں ہم تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، جیسا ہم نے اس موضوع کو متعین کیا تھا کہ اسباب معین علی الحفظ یا بألفاظ دیگر وسائل حفظ، ہم اس موضوع پر آج گفتگو کریں گے کہ حفظ کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس کے اسباب کیا ہے، اس کے وسائل کیا ہے۔ اور جو بھولنا، یہاں پر دیکھیں بھولنا انسان کی فطرت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ انسان نسیان سے ہے، انسان کہتے ہیں بھولنے والے کو، تو انسان کی فطرت میں بھولنا ہے، تو یہ عیب ہے۔ لیکن ہم اس عیب کو کیسے، اس نقص کو، یہ کمی کو کیسے پوری کریں، اس پر آج ہم بحث کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس علاج سے ہم کیا کریں، اس مرض کا ہم علاج ڈھونڈیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیں ساتھیوں کہ یہ اسباب اختیار کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ یہ اسباب اختیار کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر، آواز واقعی میں نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے؟ پہلے آپ لوگ دیگر ساتھیوں کو پوچھ لیں، خواہ مخواہ ایسی بدنظمی پیدا نہ کرے۔ بارک اللہ فیکم۔ انسان کو بنیادی طور پر پیدا کرنے کا مقصد یہی ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر یہ بات، پھر آپ سورہ بقرہ کو اٹھا کر دیکھیں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات کے اندر بھی یہی بات فرمائی کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اب یہاں پر ساتھیوں ایک بات میں بتانا چاہوں گا کہ انسان کی بنیادی طور پر تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ اور یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ عبادت کا معنی کیا ہے۔ یہاں پر یہ نقطہ میں اس لیے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اس بات کو سمجھیں۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اسم جامع، کہ یہ ایک اسم جامع ہے، اور یعنی یہ ہر اس عمل کو، لما یحب اللہ و یرضاہ من الافعال الظاہرۃ والباطنہ، کہ ہر وہ عمل جسے اللہ رب العزت محبت کرتا ہے یا راضی ہوتا ہے، جو ہم کرتے ہیں، اور یعنی سبحان اللہ غور کریں، چاہے وہ عمل ظاہر ہو یا باطن ہو، یہ کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ بنیادی طور پر بعض طلبہ یہاں پر غلطی کھاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ عبادت صرف نماز، روزہ، ذکر، مجالس میں بیٹھنے کا نام ہے۔ بالکل بھی نہیں۔
آپ صحیح بخاری کو سامنے رکھیں، اس حدیث کو سامنے رکھیں جس میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا ابو درداء کا اختلاف ہوا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وَلِجَسَدِكَ حَقًّا وَلِعَيْنِكَ حَقًّا وَلِكُلِّ حَقٍّ حَقًّا، اور کما قال کہ تمہارے آنکھ کا حق ہے، تمہارے جسم کا حق ہے، یعنی تم جسم کو یعنی ان تمام چیزوں کا حق ہے، تمہارے والدہ کا اوپر تمہارے حق ہے، تمہارے بیوی کا اوپر تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بھائی کے اوپر، اور ان حقوق کو ادا کرنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ اور یہی وجہ ہے جب سیدنا معاذ ابن جبل اور سیدنا ابو موسیٰ الاشعری بیٹھے اور مذاکرہ کر رہے تھے، تو اس وقت سیدنا معاذ ابن جبل نے جواباً عرض کیا احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ پوچھا کہ تم رات میں کتنی عبادت کرتے ہو، تو اس وقت سیدنا معاذ ابن جبل نے کیا کہا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، کہ جس طرح آپ کو احتسب یعنی احتساب، آپ لوگ احادیث کے اندر رمضان میں بار بار سنا ہوگا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، من قام لیلۃ البدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، ما هی المعنى احتساب؟ ابن حجر فتح الباری میں بیان کرتے ہیں احتساب یعنی ثواب کی نیت رکھنا۔ تو سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جس طریقے سے آپ رات میں جب سوتے ہیں تو اس پر ثواب کی نیت رکھتے ہیں، تو میں رات میں جب عبادت کرتے ہیں تو جس طرح میں رات میں سوتا ہوں اس پر بھی احتساب کی نیت کرتا ہوں۔ کیا مانا؟ آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ سو رہے ہیں جلدی اس لیے کہ فجر میں اٹھ سکے، یہ سونا بھی عبادت ہے۔ یہ عرض میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں۔ صاحب معرف القرآن نے یہاں تک بیان کیا کہ انسان گھڑی لے رہا ہے، اور گھڑی اس نیت سے لے رہا ہے کہ اس گھڑی میں نماز کا وقت دیکھے، تو یہ گھڑی پہننا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ انسان بازار کو جا رہا ہے، کس لیے جا رہا؟ انسان علاج اپنا کروا رہا ہے، اس لیے کروا رہا ہے تاکہ میں اس کو علاج کرواؤں تو جسم سے عبادت کر سکوں۔ تو دین زاویہ نگاہ کا نام ہے، اور اگر انسان بس اس کو عبادت سمجھے تو اس نے عبادت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ لوگ بات سمجھے میری؟ تو یہ کیا ہے ساتھیوں، یہ شریعت کے اندر ہر چیز کو آپ عبادت بنا سکتے ہیں بشرطے کہ زاویہ نگاہ کیا ہے۔ آپ حافظے کو تیز کر رہے ہیں، مثال کے طور پر آئنسٹین کا بھی حافظہ تیز رہا ہوگا، نیوٹن کا بھی حافظہ تیز رہا ہوگا، پلانک کا بھی حافظہ تیز رہا ہوگا، ارسطو سقراط کا یعنی ارسطاٹل اور سوکریٹس کا بھی حافظہ تیز رہا ہوگا، لیکن جیسا امام ذہبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اس ذہانت پر لعنت ہے جس ذہانت کے اندر ہدایت شامل نہیں۔ کیا معنی؟ اللہ اکبر، کہ آپ ذہین تو ہے لیکن ساتھ میں ہدایت نہیں، تو وہ ذہانت آپ کے لیے باعث نجات نہیں، باعث ہلاکت ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس حافظہ ہے لیکن وہ حافظہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے مضبوط نہ کیا گیا ہو، یا اللہ رب العزت کے علوم، اللہ رب العزت کے دین کو سمجھنے کے لیے، یا اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے وہ استعمال نہ کیا گیا ہو، تو اس حافظے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو پہلی چیز، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی نام ہے بندگی کا، اور ابدیت بہت بڑا مقام ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام بیان کیا گیا، کیا عبدی، کہ ہم نے اپنے بندے کو وہاں پر لے کر گئے، کہاں؟ مسجد اقصیٰ کی طرف۔ یہاں پر طلبہ کو ایک نقطہ بتانا چاہوں گا، حیران نہ ہو، دلائل دینے کی ذمہ داری میری ہے۔ ابن قیم اور ابن تیمیہ نے، غالباً ابن قیم اور ابن تیمیہ نے یہ بات نقطہ بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ القدر سے بھی زیادہ افضل رات کون سی رات تھی؟ معراج والی رات۔ اب یہ مختلفی مسئلہ ہے کہ معراج کس مہینے میں ہوئی، رجب میں ہوئی، شعبان میں ہوئی، رمضان میں ہوئی، صحابہ کے مختلف اقوال اس میں پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں تو حافظ صلاح الدین یوسف کی کتاب کا مطالعہ کریں، وہاں پر آپ کو مختلف اقوال ملیں گے، اور سیرت کی کتابیں پڑھ لیں۔ لیکن ابن تیمیہ نے یہاں پر ایک نقطہ بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ رات، معراج والی رات، لیلۃ القدر سے بھی زیادہ، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل امت کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر کافی ساری نشانیاں بیان کی، بہرحال اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، یعنی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن میں نے سمجھا کہ آپ کے علم میں لانا ضروری ہے۔ تو اس تمہید کا مقصد یہ تھا ساتھیوں کہ آپ لوگ یہ سمجھیں، پہلا نقطہ کہ ہم حافظے کو تیز کیوں کریں گے؟ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے۔ دوسرا نقطہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر جو اسباب بیان کیے جائیں گے وہ یہ ہے کہ مقصد کیا، یعنی یہ ہے کہ ہم ان اسباب کو بیان نہیں کریں گے جو اطباء نے یا دیگر علم النفسیات کے ماہرین نے، علم النفسیات سے مراد جو سائیکیاٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں، جیسے سگمنڈ فروئڈ گزرا ہے، اور بہت سارے، اب یہاں پر وقت نہیں کہ ہم سائیکولوجی آپ لوگوں کو پڑھائیں، لیکن میں ضرور آپ لوگوں کو نصیحت کروں گا کہ بعض مقالات چھپے ہیں، یعنی یوں سمجھے آپ، بعض پی ایچ ڈیز چھپے ہیں کہ قرآن مجید نے کیسے یعنی انسان کے نفسیات کو
یا انسان کے نفسیات کے بنیادی مسائل کو چھیڑا ہے۔ اب اگر میں آپ لوگوں کو سمجھانے لگوں تو کافی وقت لگ جائے گا، لیکن ضرور اس پر بھی کبھی آپ لوگ غور کریں یا پھر سرچ کریں یا پھر پڑھیں کہ سائیکولوجی ان دا قرآن، سائیکولوجی ان دا حدیث، یہ کبھی میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ بہرحال یہ اس لیے بتا رہا ہوں ساتھیوں کہ شیخ الاسلام ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے تفسیر ثنائیہ کے مقدمے میں بیان کیا کہ ہر ماہر فن کو اس کی فن کی آخری کتاب، اس کی فن کی آخری کتاب جو ملی ہے وہ ہے قرآن۔ کیا معنی؟ اگر کوئی شخص مناظرہ کر رہا ہے تو مناظرے کے اوپر وہ مختلف کتابیں پڑھے گا، وہ عبداللہ ربڑی رحمہ اللہ کی میزان مناظرہ اٹھائے گا، وہ تفتزانی کے مناظرے پڑھے گا، وہ جو ہے علامہ ابن تیمیہ کے مناظرے پڑھے گا، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مناظرے پڑھے گا، وہ نعیم بن حماد کے مناظرے پڑھے گا۔ مناظرات کے اوپر جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہے، چاہے منطق کے ہو، وہ جرجانی، عبد القاہر جرجانی، امام باقلانی، ابو بکر الباقلانی، یہ پوری کتابیں وہ پڑھے گا، عبد الملک الجوینی، غزالی۔ لیکن کہتے ہیں کہ آخری سب سے بہترین مناظرہ کی کتاب اگر وہ ملے گی اس فن کی تو وہ قرآن ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ ہر فن کے لیے، صرف مناظرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی شخص یوں سمجھے آپ روحانیت کا ماہر ہے، یعنی تصوف جسے ہم کہتے ہیں، میں ان تصوف کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں جو صوفیوں کے پاس ہے، اس تصوف کی بات نہیں، جیسے رقائق کا جو میدان ہے، جیسے امام نووی رحمہ اللہ نے ریاض الصالحین لکھی، پھر اسی طریقے سے دیگر علماء نے دل کو نرم کرنے کے لیے کافی سارے کتابیں لکھی، امام غزالی نے حلم الدین لکھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر کافی سارے موضوع روایتیں بھر دی گئی ہیں۔ جمال الدین افغانی کی آپ تخریج پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں آپ کو اس میں ملے گی جو انہوں نے چھانٹ کر ایک مختصر یا حلم الدین کا جو مختصر کتاب ہے وہ پڑھے، وہ کافی مفید ہے۔ اب رقائق ہے، دل کو نرم کرنے والی چیزیں، رلانے والی چیزیں، انسان کو آخرت کی طرف راغب کرنے والی چیزیں اور دنیا سے بے رغبت کرنے والی چیزیں۔ اگر کوئی اس کا ماہر ہے تو آخری کتاب اس کے اوپر بھی کون سی ملے گی؟ قرآن مجید۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم بنیادی طور پر ان اسباب کا ذکر کریں گے جس کا تعلق نفسیات، یا جنہوں نے سائنٹسٹ نے جو لکھا، یا اسی طریقے سے جو ماڈرن یوں سمجھے آپ جن کا تعلق خاص کر جو برین کے اسپیشلسٹ ہیں، نیورولوجسٹ ہیں، انہوں نے جو لکھا وہ ہم ذکر نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہونی چاہیے۔ ہم ان اسباب کا ذکر کریں گے جو سبحان اللہ محدثین نے بیان کیے، اور جو باتیں ہمیں ہمارے اسلاف کے یہاں ملتی ہے یا قرآن و حدیث میں ملتی ہے، ہم وہ اسباب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی دوسرا نقطہ۔ پہلا نقطہ حافظے کو تیز کیوں کرنا ہے، اور دوسرا نقطہ جو اسباب بیان کیے جا رہے ہیں وہ اسباب کون سے اسباب ہیں، یا وہ اسباب جو علوم اثریہ سے نقل کیے گئے ہیں یا علوم شرعیہ سے، اسلاف کے یہاں سے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم محدثین اور جو نکات ہمیں ہمارے اسلاف سے، یہ جو ہمارا تراث ہے، یہ جو لیگیسی ہے، ہم وہاں سے لیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ دو نقطے آپ لوگوں کے سامنے واضح ہیں۔ اگر واضح ہیں تو آپ لوگ ہاں کہیں تاکہ ہم آگے بڑھیں۔ بارک اللہ فیک، محمود بھائی شامل ہے، بارک اللہ فیک۔ تو چلیں ہم آگے بڑھتے ہیں بلا کسی کیا کیا کہتے ہیں، بلا کسی تاخیر کے۔ دیکھیے پہلی بات جو اہل علم نے بیان کی ہے اور جو غور طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک آدمی اتنا ہی یاد کرے گا جتنا اس کی نیت ہوگی، یا اس کو اتنا یاد کرنے کی توفیق ہوگی، یا اتنا اس کی مدد، اتنا اس کا تعاون کیا جائے گا جتنا اس کی نیت ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ اور یہی بات علی ابن مدینی رحمہ اللہ نے جب سفیان رحمہ اللہ کو الوداع کہا، یا سفیان رحمہ اللہ کو آخری نصیحت کی، تو یہی بات علی ابن مدینی رحمہ اللہ نے بھی سفیان رحمہ اللہ سے کہی کہ آپ جب حفظ کریں گے، یعنی حفظ کے لیے، علم کے لیے جب آپ آزمائے جائیں گے تو تصحیح النیہ، نیت کو بار بار آپ کو درست کرنا پڑے گا۔ کیوں ساتھیوں؟ اللہ اکبر! آپ اگر سلف کو اٹھا کر دیکھیں گے، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، سلیمان الحاشمی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حدیثیں میں سناتا ہوں، ایک حدیث سناتا ہوں تو لگتا ہے کہ نیت درست ہے، دوسری سناتا ہوں کہ درست ہے، لیکن جب بعض حدیثیں سنانے لگتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ ابھی تو میں حدیثیں لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں، اپنے علم کی نمائش کے لیے بیان کر رہا ہوں، تو میں رک جاتا ہوں۔ لہٰذا نیت ایک ایسی چیز ہے، خود سلیمان الحاشمی بیان کرتے ہیں کہ جسے بار بار تبدیل کرتا رہنا پڑے گا، یعنی بار بار اس کی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اور یہی وجہ ہے سفیان الثوری رحمہ اللہ بھی بیان کرتے ہیں کہ کوئی چیز اشد ترین مجھ پر نہیں گزری یا سخت ترین نہیں گزری اس سے کہ نیت کی۔ کیوں؟ نیت بار بار تبدیل ہوتی ہے،
یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں قلب یعنی جو دل ہے انسان کا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کیوں قلب ہے ہی یعنی قاف لام بے، بار بار ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ادھر سے ادھر ہوتا ہے، تو اسے بار بار اس کو گامزن رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے نیت کو درست کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، بات سے بات ہمیں یاد آ گئی امام احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ سے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے احمد ابن حنبل علیہ الرحمہ۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کو پوچھا گیا کیا آپ نے علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کہنا مشکل ہے کہ میں نے علم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کہا، لیکن ہمیشہ جب بھی میں علم حاصل کرتا تھا مجھے خوشی محسوس ہوتی تھی، مجھے فرحت محسوس ہوتی تھی، میرے روح کو تسکین ملتی تھی، اس وجہ سے میں علم حاصل کرتا تھا۔ لیکن میں یہ دعویٰ کرنا کہ یہ علم میں نے اللہ کے لیے حاصل کیا ہے تو یہ مشکل ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے ساتھیوں، اور کافی مشکل ہے، اور آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں تو ہم کیا کریں کہ جب امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ کا یہ مقام ہے تو یہاں پر اس نصیحت کو یاد رکھیں ساتھیوں جو معمر ابن راشد علیہ الرحمہ نے کی ہے۔ معمر ابن راشد کون ہے؟ عبد الرزاق الصنعانی کے استاد ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ امام بخاری کے استاد احمد ابن حنبل ہے، اور پھر احمد ابن حنبل کے استاد عبد الرزاق الصنعانی ہے، پھر ان کے استاد معمر ابن راشد ہے، پھر وہاب ابن منبہ ہے، پھر ابو ہریرہ ہے، پھر اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معمر ابن راشد یمن کے تھے، اور یمن کے اندر آپ کا نکاح کروایا گیا۔ آپ کا نکاح یمن میں کیوں کروایا گیا؟ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں، یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے۔ اگر آپ لوگوں کو وقت ملا میں طلباء سے گزارش کروں گا، خاص کر وہ طلباء جو علم سے واقعی میں محبت کرتے ہیں، کہ آپ پڑھیں کہ معمر ابن راشد رحمہ اللہ کا نکاح یمن میں کیوں کرایا گیا۔ معمر ابن راشد رحمہ اللہ کہتے ہیں ان الرجل یطلب العلم غیر اللہ، کہ طالب علم جب علم شروع کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے علم حاصل نہیں کرتا۔ یعنی عموماً ہوتا یہ ہے کہ وہ علم کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں شیخ بن جاؤں، مدرس بن جاؤں، استاذہ یا شیخہ بن جاؤں، میں کوئی بہت بڑی معلمہ یا بہت بڑا معلم بن جاؤں، ایسے ہی نیت ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان جیسا اخلاص جتنا آسان سمجھتا ہے اتنا آسان ہوتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ابن رجب رحمہ اللہ کے متعلق واقعہ مشہور ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں کہ ایک دفعہ جب اپنے طلباء کے ساتھ وہ فقی مسئلے پہ بحث کر رہے تھے، تو جب ابن رجب رحمہ اللہ بحث کر رہے تھے اپنے طلباء کے ساتھ، تو وہی مسئلہ بادشاہوں کے سامنے، وزراء کے سامنے، دیگر علماء کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو فوراً شاگردوں نے کہا کہ ہمارے شیخ اس پر گفتگو کریں گے، تو بلایا گیا ابن رجب۔ ظاہر سی بات ہے طلباء کو اپنے مشائخ سے محبت ہوتی ہے، تو پھر بلایا گیا تو ابن رجب آئے۔ تو وہی مسئلہ مثال کے طور پر سمجھے وراثت کا مسئلہ، جو شیخ اپنے طلباء کو بہترین انداز میں سمجھا رہے تھے، جب دربار میں بلایا گیا تو شیخ نے وہاں پر کچھ بیان نہیں کیا۔ تو طلباء کافی ناراض ہو گئے کہ شیخ آپ نے کچھ بیان نہیں کیا، وہ تو بس ہنس رہے تھے آپ پر۔ تو کہا مجلسی معاکم، آپ دیکھیں شیخ صالح علیہ شیخ کہتے ہیں کہ الکلمۃ لیس بہ طغیان، ایسا جملہ ابن رجب نے کہا جس کے اندر ظلم نہیں، یعنی کھری بات ہے، سونے کی طرح۔ کہا کہ مجلس معاکم یرادو یعنی مجلسی معاکم، کہ اے طلبہ جب میں تمہارے ساتھ بیٹھتا ہوں للہ، اللہ کے لیے، اور جب ان کے ساتھ جب میں بیٹھا تھا دنیا، یعنی مقصد کیا ہوگا؟ دنیا، اس وجہ سے میں نے کچھ بیان نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو نیت یہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے، بات دوسری طرف نہ جائے۔ اصل سوال کا جواب عرض کرنے لگا۔ معمر ابن راشد کہتے ہیں کہ جب وہ علم حاصل کرنے لگتا ہے تو غیر اللہ کے لیے، لیکن فَيَعْبَى عَلَيْهِ الْعِلْمُ حَتَّى يَكُونُ لِلَّهِ، لیکن حاصل کرتے کرتے علم اس پر جمع ہو جاتا ہے، علم اس پر قدرت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کے اعمال کو اللہ رب العزت کی رضا کے لیے وہ مخلص بنا دیتا ہے۔ تو پتہ کیا چلا ساتھیوں کہ علم ہم حاصل کرتے رہیں، ان قریب اللہ کی خاص رحمت سے، یہ علم کی برکت سے اللہ رب العزت ہمیں اخلاص جیسی نعمت سے نوازے گا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ اس اثر کو نقل کرنے کے بعد، اگر آپ سیر اعلام النبلاء اٹھا کر دیکھیں، امام ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں نام کہ ہاں معمر ابن راشد رحمہ اللہ نے صحیح بات کہی، یطلبہ اولا، پہلے اس کو سیکھو، والحامل له حب العلم، اور جب وہ کیا کرے گا؟ وہ علم سے محبت کرے گا، وحب ازالۃ الجہل عنہ، اور وہ محبت اس کو جہل سے دور کرے گی، وحب الوظائف، اور وہ پھر کیا کرے گا؟
یعنی ہر چیز سے جہل کو دور کرے گی، اور اس کو جو وزارت کی محبت ہوگی، ونحو ذالک، یہ تمام چیزیں ختم ہو جائے گی۔ ولم يكن عالما وجوب الاخلاص فيه ولا صدق النية فاذا علم حساب نفسه وخاف من وبال قصده فتجيء النية الصالحة كلها او بعضها وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم۔ اب غور سے سنیں، کہتے ہیں کہ جب اس مقام پر جب وہ پہنچے گا تو اس کے اندر اخلاص تو نہیں ہوگا، لیکن جیسا جیسا وہ سیکھتا جائے گا، مخلص ہوگا، سچا ہوگا علم سیکھنے میں، جیسا جیسا پڑھے گا وہ اپنا حساب کرے گا، یعنی اپنا احتساب کرے گا، پھر برے ارادوں سے ڈرے گا، اللہ رب العزت نیک ارادہ اس کے اوپر ڈالے گا، نیک اعمال کی توفیق دے گا، اور وہ پھر توبہ کرے گا، حتیٰ کہ اس پر ندامت کرے گا، اور اللہ رب العزت ویندم یعنی نادم ہوگا، اور اللہ رب العزت اسے کس کی توفیق دے گا؟ علم کی توفیق دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ بنیادی طور پر پہلی چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ حفظ کے لیے مخلص انسان، اخلاص ہونا بے حد ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے صحابہ کو دیکھیں آپ، اور خاص کر سلف کو دیکھیں، وہ مشہور ہونا بالکل پسند نہیں کرتے تھے، بالکل بھی نہیں۔ آپ دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق معروف ہے، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مکہ کے وادیوں میں چلے جاؤں، بلکہ اویس القرنی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، جب سیدنا عمر نے کہا کیا میں کوفہ کے گورنر کو تمہارے متعلق لوں، کہا کہ میں لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی میں زمین سے جڑے رہنا پسند کرتا ہوں، اگر آپ لکھیں گے میرے بارے میں تو یعنی لوگ مجھ سے دور ہو جائیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب آدمی مشہور ہوتا ہے وہ اکیلا پڑ جاتا ہے، لوگ اس سے بات نہیں کرتے، اور وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو سلف کبھی بھی شہرت کو پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ تو پہلی چیز کیا ہے ساتھیوں؟ پہلا سبب یا پہلا اسباب یہ ہے کہ انسان اپنی نیت کو درست کرے۔ تو جب وہ نیت کو درست کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کے اعمال کو، اس کے حفظ کو مضبوط کرے گا۔ یہاں پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے نقل کرنا چاہوں گا، جو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع الاخلاق للراوی و آداب السامع کے اندر نقل کی۔ یہ واقعہ ہے امام یحییٰ ابن سعد کا، ابراہیم ابن یحییٰ ابن سعد کا۔ ابراہیم ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو عاصم رحمہ اللہ کو، ابو عاصم النبیل، میں نے ان کو خواب میں دیکھا مرنے کے بعد۔ اب یہ بہت بڑے محدث تھے ابو عاصم النبیل، یعنی ان کا مقام یہ تھا کہ اگر ان سے سند بیان کی جائے تو کوئی اس کا رد نہیں کرتا تھا، کیونکہ اتنے بڑے محدث تھے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا یا ابا عاصم، اے بتاؤ ابو عاصم اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری نیت جو میں نے علم پر رکھی ہے، یعنی جو علم کے اوپر میں نے نیت رکھی تھی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کروں گا، اس نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے شکر اللہ لی وغفر، اللہ تعالیٰ نے میری اس نیت کی لاج رکھ لی، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیت کی بدولت میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ تو پہلی چیز یہ ہے ساتھیوں کہ ہم نیت کو درست کریں۔ دوسری چیز ساتھیوں، پہلا سبب، دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان گناہ کو ترک کر دے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب کبھی کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو علم کا بعض حصہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، اور بشر بن الحارث کہتے ہیں کہ اگر آپ ارادہ کریں علم سیکھے یا سکھانے کا تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ معصیت اختیار نہ کریں۔ کیوں؟ معصیت یہ ہے، اللہ اکبر، میں آپ کو اب مثال عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ شیخ سید رسلان کی آداب طالب العلم اور مراتب پڑھ کر دیکھیں، آپ معروف واقعہ ہے، اگرچہ اس کی صحت پر کبھی ہم بعد میں کلام کریں گے، کہ چند دنوں کے لیے سیدنا جبریل علیہ السلام گھر میں داخل نہیں ہو، کیونکہ نبوت گھر میں، کیونکہ اس وقت کیا تھا وہاں پر ایک کتا تھا۔ تو اس سے استدلال کیا بعض اہل علم میں کہ دیکھو ملائکہ جو ہے نور کے بنے ہوئے ہیں، اور یہ کتا ہے تو نور اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے جب کتا، اور یہ گناہ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ گناہ کبر ہو، چاہے وہ گناہ حرص ہو، چاہے وہ گناہ کپٹ ہو، کینہ ہو، بغض ہو، عداوت ہو، یہ معصیت ہے، اور جب معصیت دل میں ہوگی تو جس طرح علم بھی کیا ہے اللہ رب العزت کے لیے تخرج الناس من الظلمات ہے کہ نہیں، کہ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ جو ہے ہدایت کی طرف، نور، علم کیا ہے؟ نور ہے۔ تو جس طرح ملائکہ اس دل میں داخل نہیں ہوئے جہاں پر کتا تھا، علم بھی نور ہے، اور علم اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا جس دل میں
کیا ہو؟ معصیت ہو۔ اور یہی بات امام شافعی سے، امام مالک سے، اور مختلف کیا کہتے ہیں طرق کے ساتھ یہ واقعہ ملتا ہے کہ جب بعض اسلاف نے اپنے استادوں سے یہ واقعہ نقل کیا، شکوت الی وکیع، امام شافعی کے متعلق، کہ میں نے شاعری میں بیان کی کہ شکوت الی وکیع سو ان حفظہ قال وکیت لترک المعاصی العلم نور من الہ نور اللہ لا یؤتی لمعاصی، کہ کہا کہ میرا حافظہ کمزور رہتا ہے، تو کیا کہا امام وکیع نے کہ یہ علم نور ہے، اور نور اس دل میں داخل نہیں ہو سکتا جہاں پر معصیت ہو۔ تو دوسری چیز یہ ہے ساتھیوں کہ انسان گناہ سے دور رہے، یہ کافی اہم ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عمل۔ اب یہاں پر دیکھیں مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام طبرانی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ مثل العالم الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل سراج يضيء للناس ويحرق نفسه، اور کما قال کہ عالم جو خیر کی دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود نیکی کا کام نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے مستقل اس موضوع پر کتاب لکھی، اقتداء العمل۔ شیخ حسین الویسیہ نے بھی مستقل اس پر کتاب لکھی کہ علم کو مزین کیا جائے عمل کے ذریعے سے۔ اب بات دوسری طرف نہ چلے جائے، وقت زیادہ ہو جائے گا، لیکن عمل اتنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث آپ نے بھی سنی، ہم نے بھی سنی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو صحیح بخاری میں ہے، عبد الرحمن السلمی کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ حدیث سنی سیدنا عثمان ابن عفان سے، تو ہم نے 50 سال مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کو پڑھا۔ اللہ اکبر۔ چند سال پہلے کی بات ہے، ام سعد اسکندریہ شام کی رہنے والی خاتون ہے، 60 سال اس خاتون نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ بہرحال اختلاف اپنی جگہ ہے، 60 سال مسجد میں بیٹھ کر اس عورت نے قرآن مجید کی تعلیم دی۔ یا جو معروف حدیث ہے طبرانی کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مؤمن فی ظل صدقتی، کہ مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ یزید بن حبیب غالباً امام منذری الترغیب و ترہیب کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ہر روز جب سے آپ نے یہ حدیث سنی ہر روز صدقہ کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن گھر میں کچھ نہیں تھا تو پیاز کی ڈالی آپ چھپا کر لائے تاکہ کوئی زندگی کا دن ایسا نہ گزرے جس میں آپ نے حدیث پر عمل نہ کیا۔ تو عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ مثل العلم لا یمال بها کمثل کنز لا ينفق فی سبیل اللہ عز وجل، وہ علم جس پر عمل نہ کیا جائے گویا ایسا ہے کہ جو مال جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں ہوتا۔ بشر الحارث رحمہ اللہ نے کہا کہ جس طرح مال جو ایک ادنا سی نعمت ہے، آپ وہ نصیحت کو پڑھے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو نصیحت کمیل ابن زیاد رحمہ اللہ کو کی، جس میں آپ نے متعدد وجوہات بیان کیے کہ کیوں مال جو ہے مؤخر ہے علم کے مقابلے میں، اور علم کی نعمت مقدم ہے مال کے مقابلے میں۔ اور ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت سارے نکات بیان کیے اس کی تشریح میں کہ کیوں علم کی نعمت مال کے اوپر مقدم ہے اور مال مؤخر ہے بمقابلہ علم کے۔ جب مال کے اوپر زکوٰۃ ہے، بشر الحارث بیان کرتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اگر 1,00,000 روپے ہو جائے تو یعنی جو آپ جانتے ہیں سونے کی اور چاندی کی جو مقدار ہے 7.5 تولہ چاندی 52۔ اب آپ طلبہ ہیں، آپ لوگ جانتے ہوں گے، میں بس اشارہ کر کر نکل رہا ہوں، جب مال کے اوپر زکوٰۃ ہے تو علم تو اس سے بڑی نعمت ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو طلبہ نے پوچھا کہ اس کی زکوٰۃ کیا ہے، تو کہا کہ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ اگر کم از کم 200 حدیثیں سیکھ لو تو کم از کم 5 حدیثوں پہ تو عمل کر لو۔ امام ابن حنبل اور سفیان ثوری کو پوچھا گیا آپ کو 3 لاکھ حدیثیں یاد ہے، کہا کہ 3 لاکھ حدیثیں یاد ہے یہ کمال نہیں، ہر ایک حدیث پر میں نے عمل کیا ہے یہ کمال ہے۔ امام ابن حنبل رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے جب کبھی کسی حدیث کا انہیں علم ہوتا تو فوری اس پر عمل کرتے۔ تو علم کو محفوظ کرنے کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ میں آپ کو مثالیں عرض کرنا چاہتا ہوں روز مرہ کی زندگی سے۔ کئی سارے طلباء جمعہ کے دن الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے پڑھتے پڑھتے سورہ کہف انہیں یاد ہو جاتا ہے، لیکن جب چھوڑ دیتے ہیں تو اتنا ضخیم سورہ وہ چھوڑنے کی وجہ سے بھول جاتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں روز مرہ کی زندگی میں بڑی بڑی دعائیں آپ پڑھتے پڑھتے صبح شام کے اذکار آپ کو یاد ہو جاتے ہیں، لیکن جب چھوڑ دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں۔ تو علم کو قید کرنے کا، علم کو حفظ کرنے کا ایک اہم ذریعہ یہ ہے کہ آپ اس کو عمل میں لائیں، یہ کافی اہم بات ہے۔ اور میں طلباء سے گزارش کروں گا کہ ضرور آپ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب اقتداء العلم العمل ضرور پڑھیں۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ عمل، یہ تیسری چیز یہ ہے کہ حفظ کو بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ عمل۔ اور آپ سلف کو اٹھا کر دیکھیں، حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ آدمی علم سیکھتا
اور اس کی عاجزی بڑھتی، اس کا جو انداز ہے، اس کا بات کرنے کا انداز، اس کے سوچنے کا انداز، اس کی فکر، جب وہ عمل کرتا تبھی یعنی اس کے اثرات مرتب ہوتے۔ اور آج کیا ہے، طلباء کو دیکھتے ہیں، علم حاصل کرنے سے پہلے بھی زندگی ویسے ہی ہے۔ مثال کے طور پر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ علم حاصل کرنے سے پہلے اور علم حاصل کرنے کے بعد، درس میں آنے سے پہلے اور درس میں آنے کے بعد اگر آپ کی زندگی برابر ہے تو فائدہ کیا ہے علم حاصل کرنے کا؟ آپ سمجھ رہے ہیں، تبدیلی بہت ضروری ہے، آپ بات کو یاد رکھیں، اور تبدیل بے انتہا ضروری ہے۔ بہرحال اب اس موضوع میں ہم نہیں جاتے کہ علم پر عمل کرنے کے کیا نقصانات ہیں، ورنہ اس پر تفصیل سے مستقل دروس دیے جا سکتے ہیں۔ اب بات یہ عرض کر رہا تھا اسماعیل ابن ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم تعاون یعنی حفظ میں اپنے آپ کا حافظہ بڑھاتے کیسے؟ احادیث پر عمل کر کر۔ اور یہی بات حسن ابن صالح رحمہ اللہ نے بھی بیان کی، اور خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ اور یہی بات اگر آپ قرآن مجید پر بھی غور کریں تو ذکر کو آپ لے لیں، جو پہلی چیز بیان کی گئی، ذکر کیا ہے؟ جب آپ ذکر کریں گے، جیسا اللہ رب العزت نے سورہ کہف کے اندر اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ تم اللہ رب العزت کو یاد کرو، بدلے میں یعنی تم اللہ رب العزت کو یاد کرو اور تم نہیں بھولو گے۔ تو ذکر بھی کیا ہے؟ ایک اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے آپ، اور ذکر بھی ایک عمل ہے، ذکر بھی ایک عمل ہے۔ جی آپ جہاں مغرب کا وقت ہو چکا ہے، آپ جائیے بالکل۔ آپ جو بھی شخص نماز سے روکتا ہے، وہ عالم، طالب علم، شیخ، وہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو بالکل آپ بغیر اجازت لیے، آپ کو لا طاعت مخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی معصیت میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت کرنا آپ پر واجب نہیں ہے۔ تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ عمل سے جو ہے آپ لوگ زندگی کو جو ہے آپ لوگ اپنے حافظے کو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ کھانا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے، طلباء کو خاص کر، وہ کھانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ جو کھانا انہیں کھانا چاہیے، اور خاص کر یہ میں ہمارے عزیز کیا نام ہے ان کا، شریف موجود ہے، محمد شریف، جی جی، تو محمد شریف کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ خاص کر کھانے کا جو ہے اہتمام نہیں کرتے۔ کھانے کا اہتمام، جو ہم کھانا کھا رہے ہیں، دیکھیں ساتھیوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنا بے حد ضروری ہے کہ جو کھا رہے ہیں وہ حلال ہے یا نہیں۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم میں سے کوئی حرام کھا رہا ہے، انشاءاللہ یہ تو ٹھیک ہے، حلال کھا رہے ہیں، لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیں، سورہ کہف پر ایک نقطہ اگر آپ غور کریں تو کھانے کے ساتھ صرف یہ نہیں کہا گیا یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم من الطیبات۔ کھانے کے ساتھ ایک تو ہے حلت، ایک چیز کا حلال ہونا الگ چیز ہے، اور ایک ہے پاکیزگی۔ قرآن مجید پر آپ غور کریں، جب وہ نوجوان اٹھے تو انہوں نے کیا کہا کہ میں پاک کھانا لے کر آؤں گا۔ تو پاکیزہ ہو کھانا، پاکیزہ سے مراد کیا ہے؟ کوشش کریں کہ کھانا آپ لوگ اچھی کیفیت میں، بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں طلبہ کھانا گرم کھانا ہوتا ہے، اس کا سالن جبھی بنا، آپ اچھا کھانا کھائیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے ذاتی طور پر دیکھا، کھانا رکھا ہوا تھا، اٹھ کر چلے جاتے ہیں، پھر 4-5 گھنٹوں کے بعد آتے ہیں، کھانا بس آلموسٹ لائک ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ بالکل نہیں، کھانا کوشش کریں کہ بہترین کھانا کھائیں۔ بہترین کھانے سے مراد میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مہنگے کھانے کھائیں، نہیں، آدمی کی جتنی استطاعت ہے اتنی وہ کھائے گا، لیکن کوشش کریں کہ وہی کھانے کو اچھی طریقے سے کھائیں۔ لیکن یہاں پر ایک بھی بات یاد رکھیں کہ ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، خاص کر طلباء کو، کہ طالب علم کا کھانے کا انداز اور جو علم حاصل نہیں کر رہا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ مختلف عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کو بس اب مثالیں عرض کرنے لگا ہوں تاکہ بات بہت آسان ہو جائے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ کبھی میں نے 16 سال میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، 16 سال میں۔ حالانکہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا بعض جگہ جائز ہے، حالانکہ اس کی تنبیہات بھی آئی ہیں، لیکن بعض مواقع پہ وہ جائز ہے۔ اس کے باوجود 16 سال تک آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں زیادہ کھانا کھاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ میں سست ہو جاؤں اور میرا دل سخت ہو جائے اور نیند آ جائے، اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ میں جو عبادات کے راستے ہیں وہ راستے میرے لیے بند ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ میرے لیے کافی دشوار ہو جائے گا۔ آداب الشافعی و مناقب اٹھا کر دیکھیں، آپ کو وہاں پر یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا قول ملے گا۔ تو
ایک تو بات کھانے کے اندر یہ پتا چلی کہ ہم کھانا کھائیں گے لیکن کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ مختلف ہوگا. طالب علم کا کھانا کھانے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے عام لوگوں سے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور دوسری چیز شہد کا آپ لوگ استعمال کریں. دیکھیں یہاں پر ایک بات میں بالکل بتانا چاہوں گا اور غور سے آپ لوگ سنیں اور اس کو سمجھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس کو سمجھتے نہیں. یہاں پر جن کھانوں کا ذکر آئے گا، ہو سکتا ہے بعض پھل کا، بعض پودوں کا ذکر آئے. 6:30 کو ہم روکیں گے تاکہ مغرب کا ہم وقفہ لیں، اور انشاءاللہ 7 بجے ہم کوشش کریں گے. 7 بجے کیا آپ لوگ راضی ہیں 7 بجے ہم جوائن ہو جائیں؟ 6:30 کو ہم رک کر پہلے یہ بتائیں آپ لوگ. 6:30 کو ہم بریک لیں گے، پھر ہم فوری 7 بجے جوائن ہو جائیں گے. 7:15، 7 بجے. جی تو ہم 7:15 ٹھیک ہے، تاکہ کوئی بھی جو ہے اس پر جو ہے کیا کہتے ہیں. امان آپ کا ہاتھ ہٹائیے، آپ ٹائپ کر سکتے ہیں. جی تو ہم 7:15 کر لیں گے، کوئی بات نہیں، تاکہ کسی بھی کوئی بھی نہ چھوٹے، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو کھانے بیان کیے جائیں گے یہاں پر، خاص کر یہ میں شریف جیسے طلباء کے لیے عرض کر رہا ہوں. یہاں پر دیکھیں بہت سارے پھل یا پھر بہت سارے سبزیوں کا بھی ذکر کیا جائے گا، ٹھیک ہے. اب مثال کے طور پر میں نے انار کا ذکر کیا. فوری آپ لوگ جائیں اور کہیں اپنے والدہ سے یا والدہ سے انار مجھے کھانا ہے، شیخ نے کہا کہ انار سے حفظ بنتا ہے، اب میں انار کھاؤں گی اور حافظہ یا حافظ بن جاؤں گی. ایسے نہیں ہوتا ہے. کیوں؟ میں بتاتا ہوں. ہو سکتا ہے انار سے آپ لوگوں کو الرجی ہو اور کل آپ لوگ مریض ہو جائیں، اور پھر آپ کے والدین کہیں کہ میری بیٹی کو یا پھر میرے بیٹے کو مریض کر دیا، لہٰذا انہیں اکیڈمی سے نکال دو، اکیڈمی میرے بیٹے کے جان کے لیے خطرہ ہے. یہ مذاق نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، اور کیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک عالم دین گزرے ہیں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے دور میں، جن کا نام تھا ابو حیان الاندلوسی. میں محمود بھائی سے کہوں گا کہ یہ نام آپ نوٹ بھی کریں اور ان کے بارے میں پڑھیں. ابو حیان الاندلوسی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں، بلکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابو حیان الاندلوسی کا مناظرہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہاں پر ابن تیمیہ نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ سیبوے کیا کوئی نبی ہے عربی کے؟ تو کافی شدید اختلاف ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ابو حیان الاندلوسی اعتراف کرتے تھے ابن تیمیہ کے علم کا، لیکن دونوں میں، یا یوں سمجھے ابو حیان ناراض رہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے کافی دنوں تک. ابو حیان الاندلوسی رحمہ اللہ کی کتاب ہے البحر المحیط، تفسیر کی بہت بڑی معروف کتاب ہے بحر المحیط، آپ پڑھ کر دیکھیں. آپ نے ایک عجیب واقعہ نقل کیا اس کے اندر. کہتے ہیں الحبۃ السودا، حب جانتے ہیں نا، بلیک سیڈ، جو طلبہ تھوڑی بھی عربی جانتے ہیں، حب. اب حب یہ با ہے، با کے نیچے نقطہ ہے. اب وہ جاہل کو پتا نہیں، اس نے اور ایک نقطہ ایڈ کر لیا، الحیہ. حیہ کہتے ہیں سانپ کو. تو اس نے کیا کیا، ایک کالے سانپ کو پکڑا. حدیث کے اندر کیا ہے، کلونجی جو بلیک سیڈ ہے اس کے اندر شفا ہے. اس نے کیا سمجھا کہ بلیک سنیک کے اندر شفا ہے، جانتا نہیں تھا. بلیک سنیک کو اس نے کاٹا اور پی لیا، لہذا وہ مر گیا. جہالت انسان کی موت لے لیتی ہے، اتنی خطرناک بیماری ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اکون من الجاہلین. یہی وجہ ہے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے تک جہالت سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگی ہے، اور ہم بھی اللہ تعالیٰ سے جہالت سے پناہ مانگتے ہیں. آمین. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اب جو پھل بتائے جائیں گے، جتنے بھی بتائے جائیں گے، تو پہلے آپ کو اطباء اس میدان کے، ان سے مشورہ لینا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایسا نہیں ہے کہ سن لیا بس، اب یہ چیزیں کافی طب نبوی پڑھ لی، خود اپنا علاج کرنا شروع کر لیا، ایسے نہیں ہوتا ہے. یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لی، اب کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ آنکھ کی جھریوں کو، یہ ڈارک سرکلز کو کیسے نکالا جائے. اب وہ کوئی آتے ہیں شیخ صاحب، اپنے آپ کو وہ بتاتے ہیں کہ میں طب نبوی کا امام ہوں، مجھے معلوم ہے، وہ 2 نسخے دیتے ہیں. اب آپ لوگ شروع ہو جاتے ہیں. یہ کسی شخص کو دیکھا وہ موٹا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے دبلا ہونے کے لیے یوٹیوب پہ ویڈیو مانگ رہا ہے. کوئی شخص کالا ہے، گورا ہونے کے لیے ویڈیو ڈھونڈ رہا ہے. نہیں ساتھ، ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ پڑھ لیں اور نہیں، دیکھنا پڑے گا کہ آیا یہ چیزیں کیا آپ کو، آپ کے طبیب اطباء آپ کو کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا چاہیے. مجھے اس بات کہنے میں کوئی تردد نہیں. بسا اوقات آپ ایک حدیث پڑھ لیں، اور لیکن حدیث پر آپ کو عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حدیث بعض لوگوں کے ساتھ خاص ہوگی. اب آپ کہیں شیخ کے کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایک حدیث میں آپ لوگوں کو عرض کرنے لگا ہوں، طلباء کو. آپ اس حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، وہ حدیث ابو داؤد کے اندر. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد.
جیسا کہ ہم ذکر کر رہے تھے کہ جو اسباب ہیں حفظ کے لیے، اور بنیادی طور پر اب تک ہم نے 3 نکات بیان کیے۔ ایک تو یہ تھا کہ نیت کو درست کی جائے، اور نیت جو ہے انسان کی درست ہے، یعنی اخلاص اس کے اندر۔ دوسری چیز یہ تھی کہ انسان گناہ کو ترک کر دے، جیسے سہل بن عبداللہ التستری اور دیگر اہل علم کے قول۔ امید کہ آپ لوگوں کو میری آواز صاف آ رہی ہے۔ بارک اللہ فیک۔ اور اس کے بعد جو تیسری چیز، جی تو دوسری چیز کیا تھی؟ گناہ کو ترک کر دینا، اور تیسری چیز یہ تھی کہ عمل کرنا۔ یہ میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کر رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، ان چیزوں کو سمجھانے کے باوجود بھی، میں نے بعض لوگوں کو دیکھا اور کافی تعجب ہوا، لیکن یہ میں نصیحتاً عرض کروں گا کہ بعض طلباء کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں افطار کرنا ہے یا افطار کا وقت ہو رہا ہے۔ اب اس پر میں تبصرہ کچھ نہیں کروں گا، لیکن آپ لوگ عقل مند ہیں، میں بس آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ داؤد ابن ابو ہند رحمہ اللہ بہت بڑے ہمارے یوں سمجھے بزرگ گزرے ہیں، یا بالفاظ دیگر امام گزرے ہیں۔ داؤد بن ابی ہند رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ 40 سال روزہ رہے۔ کتنے سال؟ 40 سال۔ لیکن 40 سال میں کسی ایک دن بھی معلوم نہیں ہوا کہ آپ روزہ تھے۔ کیوں؟ آپ کھانا گھر سے لے کر جاتے تھے، اور راستے میں اس کھانے کو صدقہ کیا کر دیتے تھے، اور گھر آ کر پھر کھانا کھا لیا کرتے تھے، ان کے ساتھ افطار کھول لیا کرتے تھے۔ تو 40 سال تک اسی طریقے سے، 40 سال سے مراد کو یہ نہ سمجھے کہ 40 سال مستقل روزہ رکھتے ہیں، لیکن 40 سال تک آپ نے جتنے بھی نفلی روزے رکھے، آپ کے اہل و عیال کو پتہ بھی نہیں لگا کہ آپ نے روزہ رکھا تھا۔ اللہ اکبر! تو یہ ہے اخلاص۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے، اگر شاید آپ لوگوں کو یاد ہو، میں نے آپ لوگوں کو نصیحت کی تھی کہ شیخ امین شانقیطی رحمہ اللہ کی سیرت پڑھے، اور میں نے ایک ڈاکیومنٹری بھی آپ لوگوں کو فارورڈ کی ہے کہ نہیں؟ اس ڈاکیومنٹری میں، اگر آپ لوگوں نے، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اس ڈاکیومنٹری کو؟ جلدی جواب دے، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے اس ڈاکیومنٹری کو؟ وہاں پر ٹائپ کرے کم از کم، اس ہاتھ کو ہٹا دیں آپ لوگ جنہوں نے بھی ہینڈ کو ریز کیا۔ جی، کتنے لوگوں نے اس ڈاکیومنٹری کو دیکھا ہے؟ صرف 2 3؟ جی، بارک اللہ فیکم۔ تو جتنے بھی لوگوں نے دیکھا ہے، اب مجھے پتا نہیں کتنے لوگوں نے اس کو سمجھا ہے، میں نے ڈھونڈ کر وہ خاص کر نکالا تھا۔ اس میں آپ دیکھیں، شیخ ابن شانقیطی رحمہ اللہ کے ایک بیٹے ہیں، شیخ محمد عبداللہ الشانقیطی۔ وہ اپنے والد کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ مسجد نبوی میں آپ تفسیر پڑھاتے ہیں۔ ابھی میں نے گروپ میں، شاید گرلز کی گروپ میں بھی ایڈمنس کی طرف سے آپ لوگوں کو میسج آیا ہوگا کہ بوائز کے گروپ میں ابھی میں نے میسج ڈالا ہے کہ صرف ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ پڑھا رہے ہیں۔ اخلاص، طالب علم کے لیے اخلاص کافی اہم ہے۔ اللہ اکبر! شیخ علامہ امام ہشام ابن دستوی رحمہ اللہ کے متعلق امام ذہبی تاریخ الاسلام میں نقل کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ میں زندگی بھر حدیث کے لیے سفر کرتا رہا، لیکن میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا واقعی میں نے لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے میں نے سفر کیا۔ اور امام شعبہ کہتے ہیں کہ میں کسی کے متعلق یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے چہرے کے لیے ہم نے جو ہے کیا کیا، حدیث کو طلب کیا۔ لیکن سوائے ہشام بن دستوی کے، میں اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی خشیت، یعنی سبحان اللہ، اللہ کے لیے خالص آپ نے حدیث کے لیے سفر کیا۔ تو آپ سوچیں، فوراً جب یہ بات شعبہ ابن الحجاج رحمہ اللہ کی امام ہشام رحمہ اللہ نے سنی، تو رونے لگے کہ اتنی بڑی بات امام شعبہ نے میرے متعلق کہہ دی۔ تو ابو العالیہ رحمہ اللہ کا اٹھا کر دیکھیں، امام ذہبی سیر اعلام نبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ آپ لکھنا اور پڑھنا، کہتے ہیں کہ میں نے لکھنا اور پڑھنا قرآن مجید کو سیکھا، لیکن کبھی بھی میں نے سیاہی کے آثار، انک کے آثار میرے لباس پر مرتب ہونے نہیں دیے تاکہ ان لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ یعنی میں نے سیکھا لیکن ان لوگوں کو معلوم نہیں ہوا۔ تو علم کے اندر اخلاص بے حد ضروری ہے، اور بغیر اخلاص کے کامیابی جو ہے بالکل بھی ممکن نہیں۔ اللہ اکبر! ایک محدث گزرے ہیں، ابو الحسن خطان رحمہ اللہ۔ یہ سفر کر رہے تھے اور بصرہ میں آپ بیمار ہو گئے۔ کون؟ ابو الحسن خطان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس لیے بیمار ہو گیا ہوں کہ میں نے دوران سفر کافی حدیثیں سنائی ہیں، کافی علم پھیلایا ہے۔
یعنی کیا مطلب کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر میں نے ریا شامل ہو چکی ہو، یا پھر میں نے لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ان سے کہا ہو، زیادہ میں نے گفتگو کی ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے میں بیمار ہو چکا ہوں. یعنی اللہ اکبر، اپنے علم کے بیان پر انہیں شک ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ریا میں مبتلا ہو چکا ہوا ہوگا اور اس کی سزا مجھے اب مل رہی ہے. کسی بھی عبادت کو لے لیا آپ، ابراہیم النقی رحمہ اللہ کے متعلق، امام ربی کے متعلق آتا ہے کہ جب وہ قرآن پڑھتے اور کوئی ان سے اجازت طلب کرتا، فوراً وہ مصحف کو چھپا دیتے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہر وقت قرآن پڑھتے ہیں. آپ صدقے کو لے لیں، امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر نقل کرتے ہیں زین العابدین جو اہل بیت میں سے ہے، سیدنا علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب رحمہ اللہ، سیدنا زین العابدین رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ رات میں مدد فی غضب الرب، کیوں یہ جو خفیہ طور پر یہ جو صدقہ دیا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کے غضب کو دور کرتا ہے. تو رات میں وہ مدینہ کے غربا اور مساکین میں ہر گھر میں جا کر وہ راشن ڈالا کرتے تھے، صدقہ دیا کرتے تھے. لیکن کسی کو پتا نہیں، جب انتقال ہوا تو پتا چلا، کیونکہ آپ کی پیٹھ پر کافی سخت نشان تھے. کسی بھی عبادت کو محمد ابن منکدر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ میں تھا اور لوگ استسقاء بارش کے لیے دعا کر رہے تھے. ایک آدمی آیا روتے ہوئے گڑ گڑا کر دعا کی، اللہ رب العزت نے اس کی دعا کے توسل سے بارش کو برسا دیا. مجھے بڑا تعجب ہوا کہ آخر ہے کون. میں نے اس کا پیچھا کیا تو پھر وہ رونے لگا. تنہائی میں نے اس کو دیکھا کہ یا اللہ تو نے میری دعا پر، اس عاجز پر، اس مسکین کی دعا پر تو نے بارش برسا دی. اور اللہ کا مزید شکر ادا کرنے لگا، قیام اللیل میں قرآن پڑھنے لگا، عاجزی اور انکساری اللہ کے سامنے تواضع غایت درجے کی اس نے اختیار کی. محمد ابن منکدر رات بھر اسی کے گھر کے باہر عبادت کرتے رہے اور اس کو دیکھتے رہے. فجر کا وقت آیا، محمد ابن منکدر مسجد میں داخل ہوئے، اور وہ بھی عام کی طرح، ایسا نہیں کہ رات بھر اس نے عبادت کی، عام آدمی کی طرح وہ مسجد میں داخل ہو گئے. فجر کے بعد محمد ابن منکدر رحمہ اللہ اس کا پیچھا کیا اور اس کے گھر میں جب گئے سورج نکلنے کے بعد تو دیکھا کہ وہ ایک موچی تھا، چپل کو پوچھنے والا، چپل کو سیدھا کرنے والا، اللہ اکبر، چپل کی سلوائی کرنے والا، جوتوں کی، یعنی. لیکن اللہ کے پاس اس کا مقام کیا ہے؟ ہو سکتا ہے دنیا میں اس کو کوئی نہیں جانتا، اس سے کوئی دوستی کرنا پسند نہیں کرتا، یا ہو سکتا ہے کہ اس سے اپنی طرف نسبت کرنا کوئی پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کے پاس اس کا غیر معمولی مقام ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے اور اس کے ہاتھ نیچے آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اس کی دعا قبول کر دی اخلاص کی وجہ سے. تو جب وہاں پر محمد ابن منکدر رحمہ اللہ پہنچے تو محمد ابن منکدر رحمہ اللہ نے اس سے ملاقات کی، کہا کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، محبت کرتا ہوں. کہا کہ آخر مجھ سے آپ کیوں محبت کرتے ہیں، مجھ سے آپ کیوں دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. محمد ابن منکدر رحمہ اللہ نے پورے رات کا واقعہ عرض کر دیا. تو فوراً وہ شخص، وہ موچی غصے میں آ گیا، تعیش میں آ گیا اور جھڑکنے لگا، تو محمد ابن منکدر وہاں سے چلے. دوسرے دن جب محمد ابن منکدر جب وہاں پر گئے تو پتا چلا کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا. اس کا گھر، اس کی جو چھوٹی سی جھوپڑی تھی وہ بھی ختم ہو چکی تھی، وہ ویران کر کر کہیں اور چلے گیا. اس بڑھیا نے وہاں پر محلے کی دروازے پر ایک بڑھیا کھڑی ہوئی تھی، اس نے پوچھا کہ کل تم نے اس کے ساتھ کیا بات کی؟ تمہارے جانے کے بعد وہ اتنا ناراض تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کر چلے گیا. اللہ اکبر. یعنی اسے ڈر تھا کہیں لوگ مجھے پہچاننے نہ لگے. اللہ سے جو میرا تعلق ہے وہ صرف اللہ ہی بہتر جانے، میں نہیں پسند کروں گا کہ کوئی اور بھی اس کو جانے. اس وجہ سے وہ شہرت سے ڈر کر مدینہ چھوڑ کر وہ چلا گیا. اخلاص اسے کہتے ہیں ساتھی. انسان کو چاہیے کہ اعمال ایسے کرے، بلکہ بعض سلف کے متعلق یہاں تک آتا ہے کہ وہ عمل ایسا کرنا پسند کرتے تھے کہ حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی اس کا علم نہ ہو. یہ ہے اخلاص. تو پہلی چیز جو میں نے نصیحت کی، اور یہی چیز میں نے آپ کو بتائی، کہ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے اخلاص کو درست رکھے. حتیٰ کہ اگر آنکھ میں آنسو بھی آ جائے، انسان جب ڈرتا ہے، نہیں، آنسو آنا یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. میرے آنکھوں سے جو بہ نکلتے تھے آنسو ندامت میں، وہی بخشش کے موتی بن گئے دریائے رحمت میں. خطرے جو، جیسا اقبال نے آدم علیہ السلام کے متعلق کہا کہ موتی سمجھ کر شان کریمی نے چن لیے، خطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے. یعنی ایک بہت بڑی نعمت ہے. انسان اگر روئے، کیوں؟ جو آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، یعنی اللہ اکبر. سورہ انعام کے اندر وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُ إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ رات کی تاریکی میں اگر ایک پتا گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم بھی ہے. تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی محتاج، کوئی مسکین، کوئی مظلوم، کوئی عاجز، کوئی
ایسا شخص جو اللہ رب العزت کی رحمت کی توقع رکھ رہا ہے، کوئی ایسا شخص جو آزمائش میں، فتن میں، ملاحم میں مبتلا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد کا، نصرت کا وہ منتظر ہے، اور اس بے قراری میں، اس تکلیف میں، اس درد میں اگر آنکھ سے آنسو گر جائے تو کیا اللہ رب العزت اس آنکھ کے آنسو کو نہیں دیکھتا؟ بالکل دیکھتا ہے، یقیناً دیکھتا ہے، اور وہ آنسو وہ کام کر جاتے ہیں جو سمندر بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سلف کو دیکھیں، ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں، محمد ابن وسیع رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں کہ آنسو 20 سال تک وہ روتے ہیں، لیکن ان کے کروٹ میں جو ان کی شریک حیات جو ہم سفر سوتی تھی، ان کو تک پتا نہیں لگتا تھا کہ وہ رو رہے ہیں، یعنی اپنے آنسوؤں تک وہ چھپاتے تھے۔ ابو ایوب سختیانی رحمہ اللہ، جب اللہ رب العزت کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، احادیث ان کے سامنے پڑھے جاتے ہیں، جب دل نرم ہو جاتا، آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے، کہتے ہیں اشد الزخام، ارے سردی کافی بڑھ چکی ہے، میری سردی کافی بڑھ چکی ہے، اس وجہ سے آنسو نکل رہے ہیں، اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کرتے۔ حسن بصری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی حفظ کر لیتا تو معلوم تک نہ ہوتا، کوئی فقہ کا ماہر بن جاتا معلوم تک نہ ہوتا، حتیٰ کہ مہمان گھر میں آئے ہوئے ہوتے اور میزبان راتوں رات تہجد پڑھ رہا ہوتا اور مہمان کو اس کا علم تک نہ ہوتا۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں کہ ہم کہاں ہیں۔ تو یہ بات عرض کرنی پڑی کیونکہ آپ لوگ یہاں پر سیکھنے آئے ہیں، اور بحیثیت معلم یہ میرا کام ہے کہ میں آپ کو صحیح بات سکھاؤں۔ اللہ رب العزت مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پہلی چیز جو میں عرض کر رہا تھا وہ تھا اخلاص، دوسری چیز گناہوں سے دوری، اور تیسری چیز کیا تھی ساتھیوں؟ تیسری چیز یہ تھی کہ انسان، یعنی جو تکرار ہے، تیسری چیز کیا تھی؟ میں بھول رہا ہوں۔ تیسری چیز یہ تھی، تیسری چیز کیا تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جی، تیسری چیز عمل تھی، بارک اللہ فیکم۔ اب دیکھیں، چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان کھانا، اور میں نے کھانے کے متعلق نقطے بیان کیا، اور ایک نقطہ، پہلا نقطہ تو یہ کھانا پاک ہو، اور دوسرا نقطہ جو میں نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ یہ جو کھانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ مشورہ لے کر ہم استعمال کریں اطباء کا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وضاحت بھی میں نے تفصیل سے کی، اور اس کے آپ لوگ یقیناً نوٹس بھی بنائیں۔ اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ، یعنی تم لوگ، یعنی طلباء کو کہتے ہیں کہ وہ انار کھایا کرے، کیوں؟ انار پیٹ کو صاف کر دیتا ہے۔ تو ایک چیز جو ذکر کی گئی اس کے اندر وہ یہ ہے کہ انار کھایا جائے۔ عبداللہ ابن جعفر بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث جو سنن ترمذی کے اندر ہے، سیدنا علی بن ابی طالب نے بھی یہ شکایت جب اللہ کے رسول سے کی تو ایک خاص نماز کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے اس حدیث کی صحت پر تحقیق کرنی چاہیے اور دیکھا جائے گا کہ آیا وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں۔ بعض محدثین نے اس پر بلا شک کلام کیا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ ہو سکا تو درس کے بعد اس حدیث کے متعلق تفصیل سے بحث کریں گے، اور ایک وائس نوٹ بھی ریکارڈ کریں گے۔ آپ لوگ گروپ میں خاص کر مجھے اس حدیث کے متعلق یاد دلائیں۔ عبداللہ ابن جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور اس نے نسیان یعنی بھولنے کی شکایت کی۔ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے نصیحت کی کہ تم گائے کا دودھ پیا کرو، کیوں؟ یہ دل کو زندہ کرتی ہے، اور جو بھول ہے یعنی جو کمزور حافظہ ہے اس کو وہ نکال دیتی ہے۔ اور بے شک جو اگر آپ دیکھیں تو احادیث کے اندر بھی، آپ احادیث بھی اٹھا کر دیکھیں تو گائے کے دودھ کی فضیلت بالکل آئی ہوئی ہے۔ امام ظہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ تمہیں شہد کھانا چاہیے کیونکہ شہد حافظے کے لیے کافی اچھی چیز ہے، اور ظاہر سی بات ہے شہد سورہ نحل قرآن مجید میں مستقل ایک سورہ ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور صحیح الجامع کے اندر یہ حدیث ہے کہ ہر کیڑا جہنم میں جائے گا سوائے کون سے کیڑے کے؟ یعنی سوائے اس کے شہد کے، مکھی کے، ہر کیڑا جو ہے جہنم میں جانے والا ہے۔ پھر امام ظہری رحمہ اللہ نے یہ بھی بات بیان کی کہ حافظے کے لیے کشمش جو ہوتی ہے نا، ڈرائی فروٹ، کشمش بھی کھایا کرے، کیوں؟ یہ حدیثوں کو یاد کرنے میں تمہاری مدد کرے گی۔ ابراہیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کشمش کو چبانا چاہیے، کیوں؟ یہ تمہارے دل کو طاقت دیتی ہے اور تمہارے بھولنے کو، یعنی جو تمہارا نسیان ہے اس کو کمزور کر دیتی ہے، اور یہ تمہارا جو بھلکڑ پن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اور یہ اقوال خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے الجامع الاخلاق للراوی و آداب السامی کے اندر بیان کی۔ اب یہاں پر دیکھیں ساتھیوں، تیسرا نقطہ میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے یوں سمجھے پھل ہو، سبزیاں ہوں، کیونکہ یہ ٹرائل اینڈ ایرر میتھڈ ہے۔
اب ظاہر سی بات ہے یہ قرآن کی آیتیں تو میں آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا ہوں، یا پھر یہ تو بس احوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ جو ہری سبزیاں ہیں، مچھلی ہے، چائے ہے، کوئی کافی پیتا ہے، تو یہ بھی چیزیں کیا ہے، یہ بس تجربہ ہے، متجربات جسے ہم کہتے ہیں، یہ ان لوگوں نے اپنے تجربے سے بیان کیے۔ ہو سکتا ہے کوئی عالم کل کے دن آپ کو یہ کہے، کوئی شیخ یہ کہے کہ نہیں تم چائے پیا کرو، میں چائے، ہو سکتا ہے متجربات ہے، تو یہ بات سمجھے، اس کو کوئی حرف آخر نہ سمجھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چار باتیں، پانچویں بات جو کافی اہم ہے اور میں آپ لوگوں کو اس پر کہوں گا کہ خاص کر آپ لوگ اس پر توجہ دیں، وہ یہ ہے کہ رات میں پڑھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور ابو عثمان النہدی جو غالباً آپ لوگوں نے خطبے میں بھی اس کو سنا ہوگا، اور سلف کے یہاں محدثین کے یہاں یہ معمول تھا کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا کرتے تھے، ایک میں وہ سویا کرتے تھے، ایک میں سیدنا ابو ہریرہ حدیث کو جو ہے یاد کیا کرتے تھے، حدیث پر نظر کیا کرتے تھے، دہرایا کرتے تھے۔ تو پتا کیا چلا کہ رات کا ایک حصہ مقرر کہ وہ احادیث کو پڑھے، علم سیکھیں، ہے کہ نہیں؟ کیوں ساتھیوں؟ کیونکہ اس میں اخلاص کا جو امکان ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ قیام اللیل کی جو فضیلتیں وارد ہوئی ہے، تہجد کی، اگر آپ ان فضیلتوں پر غور کریں تو بنیادی طور پر اگر آپ شروحات پڑھیں گے تو ایک وجہ اس میں سے، یہ بعض وجوہات تو ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا نزول ہے آخری آسمان پر، سبحان اللہ، اور اس کے علاوہ اس کے جو فضائل ہیں، پھر ایک اس کا سبب یہ بھی ہے کہ اخلاص، کیونکہ کوئی نہیں جانتا آپ کے علاوہ، کوئی نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ جائے نماز پر جو ہے کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العزت کے سامنے عبادت کر رہے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، سورہ سجدہ کی آیت جب آپ پڑھیں گے تو ان آیتوں کے اندر ہی ان کا ذکر ہے کہ یہ اڑتے ہیں بستروں پہ سے، کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ اب امام منذر رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے نعمان کو نصیحت کی کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، میں چاہتا ہوں، یہ محبت کرتا ہوں کہ تم رات کے آداب کا لحاظ کرو۔ رات کے آداب کیا ہے؟ کیوں دن کے اندر انسان کا دل غافل ہوتا ہے، لیکن رات کے اندر اس کا دل جو ہے سکون میں رہتا ہے۔ آپ سمجھے یہاں پر ایک نقطہ، بس ایک سوال عرض کر کر آگے نکلنا چاہوں گا، قرآن مجید کو رات میں کیوں نازل کیا گیا ہے کہ نہیں؟ ایک سوال ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر نے اس کے سطوح البدر فی فضائل لیلۃ القدر کے اندر 10 جوابات دیے ہیں۔ قرآن مجید کے 2 نزول ہے، ایک تو بیت العزا سے، لوح محفوظ سے بیت العزا، اور ایک ہے جو حسب واقع، حسب ضرورت، نجمن نجمن مکہ میں، مدینہ میں نازل کیا گیا، وہ تو ایک الگ مرحلہ ہے۔ لیکن جو پورا قرآن مکمل نازل کیا گیا للیلۃ القدر پہ، للیلۃ القدر کے رات میں، وہ کہاں سے؟ لوح محفوظ سے، بیت العزا میں۔ تو رات میں کیوں نازل کیا؟ انا انزلناہ فی اللیل، رات میں کیوں نازل کیا؟ اس پر غور کرنے والی بات ہے، اور غور کریں، انشاءاللہ تفصیل سے کبھی ہم جواب دیں گے جب ہم علوم القرآن آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ تو کہا کہ میں پسند کرتا ہوں، کیوں؟ اب لہذا تم اس رات کو کیا کرو؟ علم سے بھر دو۔ اللہ اکبر، اس رات کو تم کیا کرو؟ علم سے بھر دو۔ حماد ابن زید رحمہ اللہ نے کہا، حماد ابن زید رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ رات میں وہ حفظ کیا کرتے تھے، کیوں؟ رات میں جو ذہنی جو سکون ہوتا ہے وہ اعتدال رہتا ہے، یعنی اعتدال پر وہ قائم رہتا ہے، زیادہ انسان کا ذہن منتشر نہیں رہتا، اس وجہ سے سلف رات میں جو ہے احادیث کو حفظ کرنا پسند کرتے تھے۔ ابو مسعود احمد بن فراد کہتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ احادیث یاد کرنے کے متعلق مختلف جو ہے کیا کہتے ہیں، نصیحتیں کیا کرتے تھے، اور اس میں ایک نصیحت کیا ہے ساتھی؟ اس میں ایک نصیحت یہ ہے کہ مستقل جو ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ رات میں وقت نکالا کرتے تھے، اور رات کو زیادہ ترجیح دیا کرتے تھے دن کے مقابلے میں۔ اور کیوں؟ وجوہات میں نے بیان کی ہیں۔ اسماعیل ابن ابیس رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم حفظ کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو؟ جلدی سو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، فجر سے پہلے، فجر سے پہلے بھی رات ہی ہے، فجر سے پہلے جلدی اٹھا کرو، اور وہاں پر یاد کر لو، چراغ کو جلاؤ اور مستقل جو ہے نظریں ڈالو، یعنی گیز کرو، کس پر؟ یعنی کتابوں پر، تاکہ تم اس کو یاد کرو، اور انشاءاللہ وہ خود کہتے ہیں اسماعیل ابن اویس کہ تم نہیں بھولو گے۔ اس کو خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے نقل کیا۔ اب یہ تو ہوا 5واں چیز کہ رات کے آداب کا ہم لحاظ رکھیں، اور رات کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم حفظ کرنے میں لگائیں۔ 6ویں چیز جو ساتھی ہے کہ زور سے پڑھا کریں،
زبیر البکار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میرے جو والد تھے تو میں کتاب پڑھ رہا تھا اور آہستہ پڑھ رہا تھا، تو کہا کہ یہ جو بھی تم پڑھ رہے ہو تمہاری نظریں دل کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اگر تم زور سے پڑھو گے تو کیا ہوگا کہ تمہارا دل بھی اس کو پڑھ رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر تم کتاب پڑھ رہے ہو، یعنی تم پڑھ رہے ہو اور نظر، یہ کتاب نظر اور نظر سے دل، لیکن جب تم پڑھو گے تو کیا ہوگا، دو اور راستے بن جائیں گے، نظر سے دل یعنی نظر سے دل یعنی سائٹ ٹو ہارٹ، اور پھر کیا کہہ سکتے ہیں آپ، جو ہیئرنگ ہے وہ پھر یعنی دو چیزیں زیادہ بڑھ جائے گی، لہٰذا تمہیں یاد کرنے میں تم سن بھی پاؤ گے اور تم دیکھ بھی پاؤ گے۔ تو یہ دونوں اسباب کے اختیار کرنے، کان کا بھی استعمال کرو اور آنکھ کا بھی استعمال کرو، تب جا کر تمہیں یاد کرنے میں کافی آسانی ہو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ پھر جو ساتویں چیز ہے ساتھیوں، جو کافی اہم ہے، کافی اہم ہے، بلکہ میں یہاں پر میں کہوں گا کہ اس پر آپ لوگ زیادہ غور کریں، بلکہ میں کہوں گا یہ 7 چیزوں حفظ کے لیے یہ کافی زیادہ اہم ہے ساتھی۔ ان 7 چیزوں میں جتنے بھی میں نے کہا، اخلاص کو آپ ہٹا دیں، اس کے بعد اگر کوئی چیز سب سے زیادہ اہم ہے تو وہ یہی ہے کہ تکرار، بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جلدی جو ہے تھک جاتے ہیں۔ اگر آپ اسلاف کے واقعات پڑھیں، مثال کے طور پر 2 نامے میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، 2 ابو بکر ہے، ایک ہے ابو بکر القاہری الحنفی اور ایک ہے ابو بکر ابن عطیہ۔ دونوں کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری 700 دفعہ پڑھی۔ کتنی دفعہ؟ 700 دفعہ۔ ابن طبان القیروانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے مدونہ، جو امام مالک رحمہ اللہ کی فقہ کی معروف کتاب ہے، بعض لوگ امام مالک کی طرف وہ منسوب کی گئی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کا انکار کیا ہے، بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے۔ کہتے ہیں کہ مدونہ امام ابن طبان القیروانی رحمہ اللہ نے 1000 دفعہ پڑھائی۔ امام مزنی رحمہ اللہ جو امام شافعی کے شاگرد تھے، کہتے ہیں کہ انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب 500 مرتبہ پڑھی ہے، الرسالہ، 500 مرتبہ۔ تو آپ دیکھیں کہ اتنا وہ مطالعہ کیا کرتے تھے، بلکہ امام ذہبی اور امام نووی کے متعلق آتا ہے کہ ان کو گھر میں بیٹھنے کے لیے زیادہ جگہ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان کے گھر کتابوں سے بھرے ہوئے ہوتے تھے، کتابوں سے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو بار بار تکرار ہونا چاہیے، تکرار مطلب ریپیٹیشن، بار بار، یہ بہت ضروری ہے۔ امام زرنوشی رحمہ اللہ تعالیم التعلم کے اندر بیان کرتے ہیں کہ طالب علم متون کو بار بار دہرائے، کیوں؟ جب تک کہ وہ بار بار نہیں دہرائے گا وہ حفظ نہیں کر سکتا۔ اور جو بھی کبھی کبھار دن میں وہ 5 دفعہ دہرائے، 4 دفعہ دہرائے، کبھی 3 دفعہ دہرائے، جتنی بھی دفعہ وہ دہرائے گا، اقرا 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 بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم۔ قاضی شریح اس سے ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، شاید مجھے پتا نہیں کہ آپ لوگوں کو نقطہ معلوم ہو، کہ دیکھو انہوں نے 3 بار کہا، پھر انہوں نے 2 بار پڑھا۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص 5 بار ایک متن کو پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ متن اسے ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا، 5 بار کم از کم۔ تو تکرار بے انتہا ضروری ہے۔ علقمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سفیان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث ہر وقت تمہارے خیالات میں، تمہارے افکار میں رہے، تو اس کو تم بار بار تکرار کیا کرو، بار بار اس کو ریپیٹ کیا کرو۔ محمد ابن قاسم القلات کہتے ہیں کہ محفوظ اگر طالب علم کا مقصد یہ ہے کہ وہ احادیث کو جو اس کے سینے کے اندر ہے محفوظ کریں، تو اسے چاہیے، اور یہ کافی اہم ہے، کہتے ہیں کہ ایک حرف جو تمہارے دل میں ہے، ایک حدیث جو تمہارے دل میں محفوظ ہے، وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے جو 1000 حدیثیں کتاب میں۔ کیوں؟ یہ تم کہیں بھی لے کر چل سکتے ہو، اس کو کہیں بھی لے کر نہیں چل سکتے۔ تو احمد ابن امام اسمعی کو پوچھا گیا کہ کیسے آپ نے اتنے اشعار یاد کیے، اتنا علم یاد کیا، حالانکہ جو آپ کے کولیگز تھے یا آپ کے جو کلاس میٹس تھے، جو آپ کے اصحاب تھے، وہ بھول گئے۔ کہا کہ میں بار بار تکرار کیا کرتا تھا، انہوں نے تکرار کرنا چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے؟ تو تکرار کو لازم ہم پکڑیں۔ اور 8ویں چیز ساتھی وہ یہ ہے کہ ہم تکرار کریں اور کوشش کریں، بلکہ اس کو آپ جوڑ بھی سکتے ہیں، لیکن میں نے الگ ذکر کیا کیونکہ بعض لوگ تکرار تو کرتے ہیں لیکن تکرار عوام کے ساتھ نہیں کرتے، یعنی جو لوگ ان کے ساتھ اڑتے ہیں بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ نہیں کرتے۔ ایک تو دیکھیں، اس کو میں 2 میں الگ تقسیم کروں گا۔ ایک ہے تکرار جو عام لوگ آپ کو ملتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک تو آپ کے والدین ہیں،
آپ کے بھائی ہے یا آپ کے دوست ہیں، ان کے ساتھ آپ تکرار کریں۔ دوسرا تکرار یہ ہے کہ آپ تکرار اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کریں۔ مثال کے طور پر اکیڈمی میں مجھے پتا نہیں کل کتنے لوگ پاس ہوں گے اور کتنے لوگ اکیڈمی میں رہیں گے اور کتنے لوگوں کو اکیڈمی چھوڑنی پڑے گی، لہذا ایگزام کا خاص کر خیال رکھیں۔ اب جتنے بھی لوگ بچیں گے انشاءاللہ، چاہے 5 ہو 10 ہو، زیادہ سے زیادہ 15، تو ان لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھیں اور ان لوگوں کے ساتھ آپ کیا کریں، مراجعہ کریں، ان کے ساتھ جو ہے بیٹھیں، ان کے ساتھ آپ تکرار کریں، ان کے ساتھ یہ سلسلہ قائم رہے۔ چلیے ہم پہلے اس پر پہلے جو سب ٹاپک ہے اس پر آتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہم تکرار کریں گے، لیکن تکرار کن کے ساتھ کریں گے؟ جو عام لوگ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں۔ کیسے؟ اسحاق ابن راہویہ کہتے ہیں کہ میں نے وکی ابن جراح سے پوچھا کہ ایک آدمی جو علم سیکھتا ہے لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اس کو تکرار کرے اور لوگوں تک پہنچائے، تو کیا اس میں کوئی غلطی ہے؟ تو کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ اس کی نیت میں کوئی قابل مذمت بات ہے۔ کس نے کہی یہ بات؟ وکی ابن جراح نے۔ تو پتہ کیا چلا؟ آپ تکرار کریں۔ پھر کہتے ہیں کہ سفیان نے ہمیں حبیب نے ابی ثابت سے بیان کیا کہ جب ہم علم حاصل کرتے تھے، یہ علم پھر نیت کے متعلق بیان کی کہ جب ہماری کوئی نیت نہیں تھی لیکن علم سیکھتے سیکھتے نیت آ گئی۔ اب ابو سعید کہتے ہیں کہ جب تم حدیث کو بیان کرو گے تو کیا ہوگا؟ اور حدیث تم بیان کر پاؤ گے، یعنی احادیث بیان کرنے میں تمہیں آسانی ہوگی۔ جب آپ 1 سے 2 لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو جو بار بار پڑھتے پڑھتے آپ کا جو اسلوب ہے یا آپ کا جو تلفظ ہے وہ درست ہونے لگ جائے گا۔ پھر القمہ کہتے ہیں کہ تم حدیث کا تکرار کیا کرو آپسی مذاکرے کے ذریعے سے، یعنی آپس میں بیان کیا کرو۔ اور ابراہیم النخعی کہتے ہیں اگر کوئی کسی کی خواہش ہے کہ وہ احادیث کو یاد کرے تو وہ اسے روایت کرے، وہ اسے بیان کرے۔ کیوں؟ کبھی کبھار اس کی خواہش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر بعض جو لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ شیخ ہمیں اتنا ڈر ہوتا ہے یا ہمارے پاس اتنی کیا کہتے ہیں ہمت نہیں ہوتی کہ بیان کریں، ہم فطری طور پر جو سپیکنگ ایبیلٹی ہے، جو کمیونیکیشن سکل ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہوتی۔ تو ابراہیم النقی کہتے ہیں اگرچہ اس کا ارادہ نہ ہو پھر بھی اسے چاہیے کہ وہ بیان کرے۔ کیوں؟ اگر وہ ویسا کرے گا تو وہ حدیث اس کے سینے میں محفوظ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے؟ اب پھر یہاں تک بھی ابراہیم النقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم احادیث ان لوگوں کو سکھاؤ، ان لوگوں کو بھی بیان کرو جو اس کو سننا چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی بیان کرو جو سننا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ اتنا بیان کرو کہ تمہیں دوبارہ جو ہے یعنی تمہیں آسانی سے وہ یاد ہو جائے، اور ایسا تم اتنا یاد کر لو کہ گویا تم جب کتاب سے دیکھ کر پڑھ رہے ہو اور کتاب دیکھ کر نہ پڑھ رہے ہو تو دونوں برابر۔ ابن شہاب رحمہ اللہ ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے علم سیکھا عروہ سے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنی لونڈی کے پاس جایا کرتے تھے اور اپنی لونڈی کو اٹھاتے تھے نیند میں سے اور پھر حدیثیں بیان کرتے تھے، اور وہ لونڈی کہا کرتی تھی کہ شیخ میں تو آپ کا کام کرنے والی ہوں، میں تو خادمہ ہوں، آپ مجھے کیوں حدیث سکھا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تو کام کرنے والی ہے اور اس کا تجھے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں اس لیے تجھے سنا رہا ہوں تاکہ مجھے یاد کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ اکبر۔ اب آپ بھی ایسے کر سکتے ہیں، آپ اپنے کسی بھائی کو بہن کو پکڑیں اور رکائیں اور حدیث سنا شروع کر دیں، اور مجھے کیوں سنا رہی ہو؟ آپ کہیں گے مجھے معلوم ہے لیکن مجھے کیا ہے، سبحان اللہ، یہ یاد کرنا ہے۔ جامع الاخلاق للراوی و آداب السامی کو آپ اٹھا کر دیکھیں، تو یہ چیز بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد خاص کر جو ایک کافی اہم ادب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی جو کولیگس ہیں یا کلاس میٹس ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے ساتھ میں تو آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا اور کافی تعاون بھی آپ کو ملے گا۔ مسلم ابن الباطن کہتے ہیں کہ میں نے ابو حیا الارج کو دیکھا جو ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے۔ الارج، ارج نہیں، الارج، آرج لنگڑے کو کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ابن عباس کی روایتوں کو کافی زیادہ معلوم تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ وہ سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام گزرے ہیں، میں نے ذکر بھی کیا ہے، وہ سعید ابن جبیر رحمہ اللہ، ایک منٹ دیں مجھے، سعید ابن جبیر رحمہ اللہ کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے۔ کون؟ ابو یحییٰ رحمہ اللہ، اور وہ وہاں پر بیٹھ کر ابن عباس رضی اللہ، کیونکہ دونوں عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں۔ دیکھیں، ایک استاد
دو شاگرد سعید ابن جبیر ابو یحییٰ اور اپنے استاد کے احادیثوں کو مل کر یاد کیا کرتے تھے، تکرار کیا کرتے تھے۔ یزید ابن ابی زیاد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ اور عبداللہ بن شداد دونوں ملتے اور حدیثوں کو وہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے بابرکت لوگ! آپ سوچیں، میں واقعات تو آپ لوگ سنو، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ دو دوست ملتے ہیں، ہاں تیسری دوست کی ہم شکایت کرتے ہیں، دو بھائی ملتے ہیں، تیسرے دوست کے متعلق برا بلا کہنا شروع کرتے ہیں۔ یہ علم نہیں۔ علم کیا ہے؟ کہ ہم بیٹھیں اور حدیث کا مذاکرہ کریں، زیادہ سے زیادہ احادیث کو یاد کرنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ کیا ہے؟ علم۔ اب اور بھی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ایک دوسرے کو وہ کہا کرتے تھے، اللہ اکبر، کہ اللہ تم پر رحم فرمائے میرے بھائی، کہ میں تو ایک حدیث بھول چکا تھا لیکن تمہارے ذریعے سے اس حدیث کی تجدید ہو گئی جو میرے سینے سے گم ہو سکتی تھی۔ یعنی آپس میں وہ ایک حدیث سناتے، یہ ایک حدیث سناتے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ یہ حدیث ان کو یاد نہ ہوتی، وہ حدیث ان کو یاد نہ ہوتی۔ اور یہی وجہ ہے سعید ابن عبد العزیز ہمیشہ اصحاب اوزاعی سے کہتے کہ کیا وجہ ہے کہ تم جمع نہیں کرتے، حالانکہ تم بیٹھ کر کیا کرتے ہو؟ مراجعہ نہیں کرتے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ دیکھیے ساتھیوں، ایک لطیف نقطہ ہے اس کے اندر، اور مجھے معلوم ہے آپ لوگوں کو سمجھنے میں کافی دشواری ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ امام اوزاعی رحمہ اللہ کوئی معمولی امام نہیں تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ، امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، اور اسی طریقے سے امام لیث ابن سعد رحمہ اللہ، چاروں ائمہ اربعہ، جس طرح امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اجمعین، جس طرح آج ان لوگوں کا مسلک چل رہا ہے، لوگ پیروی کر رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ان کا بھی مسلک تھا، امام اوزاعی کا، امام لیث ابن سعد کا، امام طبری کا، امام سفیان کا۔ لیکن ان کے تلامذہ، ان کے شاگردوں نے ان کے علم کو، ان کے فتاووں کو، ان کے اصول کو محفوظ نہیں کیا۔ اس وجہ سے آج کیا ہے؟ ان کے کوئی پیروکار نہیں، ان کا کوئی مذہب جو ہے باقی نہیں رہا۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو یہی کہہ رہے تھے سعید بن عبد العزیز اصحاب اوزاعی کو، یعنی امام اوزاعی کے شاگردوں کو، کیا وجہ ہے کہ تم علم کو جمع نہیں کر رہے؟ کس کے؟ امام اوزاعی کے۔ اور بیٹھ کر یاد نہیں کر رہے ہو، مدارسہ نہیں کر رہے ہو، تکرار نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اگر تکرار کرتے تو بہرحال چھوڑے، وہ ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، قدر اللہ۔ خلیل ابن احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ علم کو بار بار دہرایا کرو، کیوں؟ تم اتنا ہی حاصل کر پاؤ گے جتنا تمہیں یاد ہے، اور جتنا تمہیں یاد ہے اس سے ہی تم نفع اٹھا پاؤ گے۔ لہذا تم علم کو یاد کرنے کی کوشش کرو تکرار کے ذریعے سے۔ شیخ محمد ابن علی کہتے ہیں ارشاد الطالب میں کہ وہ جو کچھ بھی وہ لکھ رہے ہیں طلبہ، انہیں یاد کرنا چاہیے، اس کا تکرار کرنا چاہیے اچھے دوستوں کے ساتھ۔ بریلینٹ جو لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے کہ جن کی ہدایت، یعنی جو مستقیم ہے ہدایت پر، ایسے لوگوں کے ساتھ۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ مواد عربی میں ہے، تو میں اردو میں آپ کو کوشش کر رہا ہوں کہ آسان اردو میں سمجھا پاؤں، لیکن بسا اوقات مشکل ہو رہی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عربی کا اردو میں ترجمہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ تو محمد ابن علی ابن آدم کہتے ہیں ارشاد الطالب کے اندر کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو ہدایت پر گامزن ہیں، ایسے کلاس میٹس کے ساتھ بیٹھ کر نوٹس بناؤ اور اس کو یاد کرو اور اس کو دہراؤ۔ کیوں؟ جب تم ایسا کرو گے تو اللہ رب العزت تمہارے لیے علم کے دروازے سے کھول دے گا، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے علم کے راستے میں جو رکاوٹیں آتے ہیں، وہ تمام رکاوٹیں جو ہے تمہارے راستے سے ہٹ جائیں گی۔ تو یہ کیا ہے ساتھیوں؟ تکرار۔ ایک تو تکرار آپ تنہائی میں کریں، ایک تکرار عام لوگوں کے ساتھ کریں، اور ایک تکرار خاص کر کس کے ساتھ کریں؟ اپنے کلاس میٹس کے ساتھ کریں۔ یہ بہت ضروری ہے یاد کرنے کے لیے۔ 10ویں چیز جو کافی اہم ہے، جو یہ ہے کہ قرآن مجید کے ذریعے سے آپ کیا کریں؟ اللہ رب العزت کی مدد طلب کریں۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے، اللہ رب العزت اتنے آپ کے جو ہے کاموں کو آسان کرے گا۔ ضیاء المقدسی کہتے ہیں کہ میرے استاد امام المقدسی رحمہ اللہ نے، اماد المقدسی نے مجھے نصیحت کی کہ تم کثرت کے ساتھ قرآن پڑھا کرو اور کبھی قرآن کو تم نہ چھوڑو۔ وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کبھی قرآن کو ترک نہ کرو۔ کیوں؟ یہ تمہارے کاموں کو آسان کرے گا۔ اور خود عباس ابن عبدالدائم کہتے ہیں کہ میں نے اس کا تجربہ کیا، جب کبھی میں قرآن پڑھتا، قرآن سنتا، تو حدیثوں کو لکھنا میرے لیے آسان ہو جاتا، حدیثوں کو یاد کرنا میرے لیے آسان ہو جاتا۔ اور جب کبھی میں قرآن نہیں سنتا
یا قرآن نہیں پڑھتا تو حدیثوں کو لکھنا میرے لیے کافی مشکل ہو جاتا. اللہ اکبر. ظاہر طبقات حنابلہ کے اندر دوسری جلد میں یہ واقعہ مرقوم ہے. جتنا آپ لوگ قرآن پڑھیں گے، جتنا آپ لوگوں کا تعلق قرآن سے رہے گا، اتنا اللہ رب العزت آپ لوگوں کے لیے احادیث کے اور دیگر علم کے راستے بھی آسان کرے گا. والذی جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اس کے ایک معنی جو عمر بن عبدالعزیز نے بیان کی، جتنا آپ عمل کرتے جائیں گے تو جو علم آپ کو معلوم بھی نہیں ہے، جو علم آپ نے سیکھا بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت وہ علم کے دروازے بھی جو ہے آپ کے لیے کھولے گا. اللہم انفعنی. اسی لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني به. معمر رحمہ اللہ کہتے ہیں اب یہ ہے اب اصل بات، جیسا میں نے کہا تکرار. اب اس بات کو بھی زیادہ غور سے سنیں آپ لوگ. ایک اہم چیز یہ ہے کہ اپنے آپ پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وسعت سے زیادہ اپنے آپ پر بوجھ نہ ڈالیں. عزیزان اکرام، یہ میں آپ لوگوں کو نصیحت کر رہا ہوں کہ جتنی وسعت ہے اتنا بوجھ ڈالیں. ضروری نہیں کہ ایک دن میں آپ لوگ جو ہے پورا علم سیکھ لیں، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. علم جو ہے وقت کے ساتھ جیسا جیسے عمر آپ کی بڑھے گی، جتنا وقت لگے گا ویسے آتا ہے. تو اپنے آپ کو یوں سمجھے اوور برڈن نہ کریں، وسعت سے زیادہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں. معمر رحمہ اللہ، معمر ابن راشد کہتے ہیں کہ جو کوئی حدیث ایک دن میں یا ایک ہی وقت میں یا ایک ہی ساتھ سیکھنے کی کوشش کرے گا، وہ حدیث ایک ہی ساتھ اس کے ساتھ نکل جائے گی اس کے سینے سے. حدیث کیسے حاصل کی جاتی؟ ایک، دو، تین، یہ طریقہ ہے حدیث سیکھنے کا. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو جلد بازی نہ کریں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو طالب علم ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، اپنے نفس کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر وہ تکلیف نہ ڈالے، یعنی زیادہ اس کو اوور برڈن نہ کرے جتنی کی اس کی وسعت نہ ہو، یعنی اتنا ہی بوجھ ڈالیں. مثال کے طور پر جس ترازو سے سونے کو تولا جاتا ہے، اگر آپ اس ترازو میں پہاڑ کو نہیں تول سکتے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو جتنی وسعت ہوگی اتنا ہم کام کریں گے، تو جتنی اس کی استطاعت ہے، ورنہ کیا ہوگا، بیمار پڑ جائیں گے. تو اس کا بھی خاص خیال رکھیں کہ ہم کنسسٹنسی از دا کی، اگر پرسیورنس از دا کی. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دن میں، یہی وجہ ہے اگر آپ احادیث کو بھی پڑھیں گے تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ سے روایت معروف ہے کہ اللہ کے رسول ان اعمال کو زیادہ پسند کیا کرتے تھے جو مستقل کیے جاتے ہے کہ نہیں. آپ لوگوں نے بار بار یہ حدیث سنی ہوگی. تو ہم اوور برڈننگ کے بجائے کانسسٹنٹ بنے کہ ہاں بھائی ہم دن میں ایک حدیث یاد کریں گے. لیکن اگر آپ کانسسٹنٹ ہے تو سوچیں کہ ایک سال میں آپ کو 365 احادیثیں یاد، سوچیں آپ. لیکن ایسا نہیں کہ بھائی نہیں آج سے کم 10 حدیثیں دن کے یاد، ایسا نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے. جو محبوب چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہم انی اعوذ بک، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد القور، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ما ہی المعنی الحور بعد القور؟ استمرار عمل الصالح، یہ مطلوب ہے کہ عمل پر استمرار رہے. حور بعد القور کا معنی کیا ہے؟ رمضان کی مثال لے لیں، انسان عمل کر رہا ہے، رمضان عید کے دن فرض نمازیں چھوٹ گئی، قرآن چھوٹ گیا، جھوٹ شروع ہو گئی، معصیت شروع ہو گئی، یعنی انسان ایمان کے اعلیٰ درجے سے ایک دم بدترین درجے میں آ جاتا ہے. تو اس سے پناہ مانگنی چاہیے. تو مستقل مزاجی ہو، آج درس سن لیا بس آج رات بھر مطالعہ کرتے رہے، کل درس نہیں پھر زندگی ویسے. ایسی چیز، یہ چیز بالکل بھی مناسب نہیں. شیخ محمد ابن علی ابن آدم طلباء کو نصیحت کرتے تھے کہ وہ دن کو 3 حدیثیں یاد کیا کرے، لیکن میں تو آپ لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ آپ دن میں بس ایک حدیث یاد کر لیا کریں، وہی کافی. کیوں؟ بہرحال یہ رائے ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہو 3 یاد کریں، 1 یاد کریں. اصل چیز کو سمجھیں، وہ یہ ہے کہ جو حسب واقع گریجول، جسے ہم کہتے ہیں گریجول پروگریشن ہوتی ہے، سڈن پروگریشن نہیں ہوتی. یہ چیز بتانا مقصد ہے. اب 12ویں چیز ساتھی وہ یہ ہے کہ مستقل بار بار اس کو دہرایا جائے. ایک تو ہے تکرار، ایک تو ہے بار بار نظر ثانی دیکھا جائے کہ ہاں ارے یہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِّرٍ. بار بار دیکھا جائے. کیوں ساتھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جس طرح اونٹ چھوٹ جاتا ہے، اس سے زیادہ کیا چھوٹ جاتا ہے، کیا تم بھول جاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا بھلا دیتا ہے؟ قرآن کو بھلا دیتا ہے. اب اونٹ جلدی بھاگتا ہے یا تیز بھاگتا ہے یا آہستہ آہستہ، لیکن انسان جب تکرار نہیں کرتا یا الفاظ دیگر انسان اس کو بار بار اس کے اوپر نظر نہیں دوڑاتا تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ وہ اس کو بھول جاتا ہے.
تو یہ آپ یاد رکھیں کہ بار بار دیکھا جائے، بار بار نظر کی جائے کہ ہاں ہاں یہ مجھے یاد ہے، ہاں یہ مجھے یاد ہے. ایک سمجھے، ایک تو ہے ریویژن، ایک ہے ریویو کیا جائے کہ ہاں بھائی یہ مجھے یاد ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، قرآن آسان ہے یاد کرنے کے لیے، لیکن اس کے باوجود وہ اونٹ سے بھی زیادہ جو ہے کیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر جو ہے آپ بھول جاتے ہیں. تو یہ حدیث سے یہ بات پتہ بار بار. اور اس کے اوپر امام مزی اور دیگر علماء کے اشعار ہے، لیکن میں اس پر نہیں جانا چاہتا. اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی جوڑے، کتاب کو دیکھیں، اس پر صرف نظر ڈالتے رہیں، کتاب کھولیں اور نظر ڈالتے رہیں. یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ شیخ اتنی ساری کتابیں ہیں کیسے پڑھیں. دیکھیں کتاب کوئی بھی کتاب ہو، 10 کتابیں ہوں، ابھی میرے پاس میرے سامنے 20 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، 20 کتابیں ہیں، لیکن آپ اگر پوچھنا چاہیں ہم سے کہ 20 کتابیں، اگر آپ کہیں مجھ سے کہ آپ نے پڑھی ہے، نہیں نہیں. اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہے، تو میں کہوں گا کہ ہاں مختصر مجھے تھوڑا بہت معلوم ہے. کیسے آپ پڑھیں کہ پہلے دیکھیں کتاب کا موضوع کیا ہے، مقدمہ کیا ہے، اس کے ٹیبل آف کانٹینٹس کیا ہے. تو کم از کم آپ کو اتنا تو یاد رہے گا کہ کل کے دن اگر آپ کو اس موضوع کی ضرورت پڑے تو آپ فوراً اس کو اٹھا لیں. آج میں نے سوچا کہ حفظ کے بارے میں بیان کروں، تو میں نے کئی سال پہلے کی بات ہے، تو جب مجھے یاد تھا کہ شیخ بدر ابن علی العتیبی نے اس پر قلم اٹھایا، تو میں نے فوراً اس کو ڈھونڈا، مجھے مل گئی. تو آپ کو کم از کم کیا کریں، بس کتاب پر نظر ڈالتے رہیں کہ ہاں یہ کون سی کتاب ہے، یہ کون سے موضوع پر لکھی گئی ہے، اس کا موضوع کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کے اندر کیا کیا فصلیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا دلائل ہے. بس اس کے لیے آپ کو آدھے گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگے گا، لیکن آپ سمجھ جائیں گی. زندگی میں کبھی کسی موقع پر آپ کو اس موضوع کے متعلق پڑھنا ہوگا تو آپ کے علم میں رہے گا، ہاں بھائی فلاں کتاب اس موضوع پر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ کے متعلق ابن حجر اسقلانی ہدیٰ الصاری میں بیان کرتے ہیں کہ حفظ کے لیے بہترین چیز کیا ہے کہ بار بار متن کی طرف دیکھا جائے، متن کو دیکھا جائے. یہ بھی کیا ہے، بہت بہترین چیز ہے. اور ایک اہم چیز کیا ہے، مستقل سنا جائے، مستقل سنا جائے. حسن بصری رحمہ اللہ نے الجامع الاخلاق الرامی میں بیان کی کہ مستقل سننا بھی کیا ہے، حفظ کے لیے کافی اہم ہے. آپ بیٹھے ہوئے ہیں درس لگا لیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں تھکے ہوئے ہیں درس لگا لیں، آپ سو رہے ہیں آپ اپنی ٹی وی پر یا اپنے لیپ ٹاپ پر ایک بیان لگا کر سن لیں. کیوں؟ امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے لسننگ از این آرٹ، جیسا معروف ہے کہ سننا بھی کیا ہے، یہ ایک ہنر ہے، یہ ایک کاریگر کا کام ہے، کاریگری ہے. کیوں؟ جب آپ اچھی طریقے سے سنیں گے تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے عالم کے قوت حافظہ کو بڑھا دے گا. امام اوزاعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اچھی طریقے سے سنا کریں تو یہ بھی کیا ہے، آپ کے حفظ کو بڑھائے گا. اب یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں، اور میں نے شاید آپ لوگوں کو اس کے اندر آج ہی کسی نے مجھے سوال کیا مرشد الانام الی العقیدۃ العوام کے متعلق. شاید آپ لوگوں نے سنا یا نہیں، سعادت کے دروازے میں نے یہ بات بیان کی. گدھے کو چرانے والے تھے وہ، جو محمد علی الفزری کے ساتھ تھے، گدھے کو چلانے والے تھے. حمار گدھے کو لے کر جاتے تھے غزہ سے. اور خطبے کے اندر میں نے واقعہ بیان کیا ہے، شاید آپ لوگوں نے سنا ہو یا نہ ہو. محمد علی الفزری ازہر کے عالم دین تھے، جامعہ ازہر میں پڑھایا کرتے تھے. تو اس وقت ٹیکسی ہوا نہیں کرتی تھی، تو کیا ہوتا تھا، غزہ میں وہ رہا کرتے تھے، غزہ سے وہ ازہر کو آیا کرتے تھے. تو ٹیکسی نہیں ہوتی تھی، ایک گدھا چلانے والا شخص شیخ کو گدھے پہ بٹھاتا، زین پکڑتا اور یونیورسٹی چھوڑتا، پھر گدھے پہ بٹھاتا، یونیورسٹی کا اسکیڈول ہونے کے بعد یعنی کلاس ختم ہونے کے بعد پھر شیخ کو گھر لے کر آتا. ہمار گدھا چلانے والا جیسا ٹیکسی ڈرائیور ہے. سنتے 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 اتنا علم حاصل کر لیا کہ شیخ کا انتقال ہونے کے بعد طلباء نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم جو ہے شیخ کا وارث بنائیں گے. کیوں؟ اس نے اتنا سن کر اتنا علم حاصل کر لیا. سنا جائے، بار بار سنا جائے. اور آج تو آڈیو بکس کا کانسیپٹ ہے، اگر آپ کو صحیح بخاری آڈیو میں مل جائے آپ سننے لگا لیں، ریاض الصالحین مل جائے. شروحات کس کے شروع، آپ بیٹھے بیٹھے. مجھے یاد ہے بکر ابو زید کے متعلق یا شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کے متعلق یہ بات ہم نے پڑھی تھی. اور آپ لوگ تعجب کریں گے یہ سن کر کہ مجھے پتا نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ میٹروپولیٹن سٹیز میں رہتے ہیں، حیدرآباد، بنگلور، یا پھر کولکتہ، دلہی، ممبئی. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ سفر کر رہے ہیں بس میں یا کار میں جو بھی، تو ٹریفک لائٹ آتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو رکنا پڑتا ہے 5 منٹ 5 منٹ 5 منٹ 5 منٹ 5 منٹ. کہتے ہیں میں نے بعض علماء سے سنا، مجھے یاد آ رہا ہے شیخ جامعی سے میں نے سنا، غالباً شیخ بکر ابو زید کا ہی واقعہ، میں نام ابھی بھول رہا ہوں، کہ اس دور میں اس وقت میں کافی کتابوں کا مقدمہ انہوں نے لکھا اس وقت میں.
یعنی اب دیکھیں وقت کی قدر، وہ بھی موضوع آئے گا، ابھی وہ بھی نقطہ آئے گا، بس اس میں یعنی انسان کیا کیا کر سکتا ہے۔ اب آپ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، آپ بیان لگا لیں، آپ 10 منٹ کے لیے کوئی کلپ سن لیں، کوئی واقعہ سن لیں، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ سنا کیا کریں۔ شیخ وزیر اللہ عباس کے متعلق آتا ہے کہ ہمیں وقت ملا کرتا 15 منٹ بریک، آج بھی کلاس میں بریک مل رہا ہے، آج بھی آپ کو کالج میں بریک، کہتے ہیں کہ جب بریک ملتا تھا اس بریک کے وقت میں ہم نے ابن تیمیہ کے پورے مجموع الفتاوی 37 جلدیں پڑھی، اللہ اکبر۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلے جائے گی، تو میں بات یہ کر رہا تھا سنا کریں۔ پھر ساتھیوں آگے بڑھیں آپ، دو چیزیں ساتھیوں جو کافی اہم ہیں، جو میں نے پہلے بھی بیان کی، وقت، صحیح وقت اور صحیح ماحول کا انتخاب کریں۔ ماحول یعنی مناسب جگہ ہو، اور مناسب کیا ہو؟ وقت ہو۔ شیخ محمد ابن علی کہتے ہیں کہ مناسب وقت کیا ہے؟ آپ یا تو فجر سے پہلے اٹھ جائیں، یا آپ پھر 10 بجے بیٹھ جائیں جب آپ پورا ناشتہ کر چکے ہو، یا پھر فجر کی فوری بعد، یہ مناسب وقت ہے۔ اور رات کا تو وقت میں نے پہلے ہی آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیا۔ اور کہتے ہیں کہ جب آپ تھوڑے بہت بھوکے ہیں تب کافی اور اچھا، تھوڑے بہت، زیادہ نہیں، تھوڑے بہت جب آپ بھوکے ہوں تو جب آپ کے لیے یاد کرنا اور بھی آسان ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے رمضان کا تعلق کس سے ہے؟ میں نے ذکر کیا، علم سے۔ پوری آسمانی کتابیں رمضان میں نازل کی گئی، اور پھر مناسب جگہ کو ڈھونڈا جائے، ایسی جگہ جہاں پر کیا کہتے ہیں ڈسٹریکشنز نہ ہو، اور اسی وجہ سے مسجد کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور ایک بات میں یہاں پر بتانا چاہوں گا، مجھے یاد آ گئی، ابن الوزیر الیمانی رحمہ اللہ، کتاب الحجہ جنہوں نے لکھی، آپ ان کے متعلق پڑھے ہیں، انہوں نے کافی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ مجھے پتا نہیں کہ یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے یا نہیں، لیکن میں نے شیخ ارشاد الحق اثری کے اصحاب میں جب انہوں نے تحریریں لکھی تو جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا، اور یہ واقعہ مستند ہے، ابن الوزیر الیمانی رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں جا کر کتابیں لکھا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ دیکھیں آپ کے کیسی کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ 1 سال میں 2 سال میں کورس ختم کیا اور عالم بن گئے، طالب علم بن گئے، بی اے ان اسلامک اسٹڈیز ہے، میں نے اسلام، مجھے تعجب ہوتا ہے جب لوگ پوچھتے ہیں کہ بی اے کیا ہے، ایم اے کیا ہے۔ علم کے لیے بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی، 40 سال لوگ پڑھ کر کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھے، اور تعجب ہوتا ہے کہ کوئی شخص، کوئی لڑکا یا لڑکی بی اے کر یہ سمجھتی ہے کہ ہاں ہم عالم کورس ہم نے مکمل کیا ہے۔ آپ کا عالم کورس کیا ہے؟ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، میں نام تو نہیں لینا چاہوں گا، لیکن کسی نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے کسی نے مجھ سے کہا کہ ہم نے عالم کورس کیا، تو میں نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ آپ نے تاریخ میں کیا پڑھا؟ کہتے ہیں کہ تاریخ میں ہم نے بنو امیہ کی تاریخ پڑھی۔ تو میں نے بس ایک سوال ان سے کیا کہ یہ فلاں فلاں بادشاہ کے بارے میں یہ ملتا ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اس بادشاہ کا نام سنا ہی نہیں، حالانکہ بنو امیہ کے وہ معروف بادشاہ تھے۔ یہی بات شیخ البانی رحمہ اللہ نے ازہر کے علماء کے متعلق کہی۔ اب یعنی پڑھتے تو ہیں لیکن احادیث کے بنیادی علوم کو نہیں سمجھتے، بنیادی عربی نہیں سمجھتے، جس کی وجہ سے یعنی علم سے کافی دور و کنار ہے۔ تو میں اصل میں یہ بتانے لگا ہوں کہ ابن الوزیر الیمانی رحمہ اللہ نے ایک مناسب جگہ چنی، اور پھر آج بھی ان کتابوں سے پوری امت مستفید ہو رہی ہے۔ تو حفظ کرنے کے لیے مناسب جگہ کو اور مناسب وقت کا انتخاب کیا جائے، اور پھر کوشش کریں کہ آپ نوٹس بنائیں، جیسا میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن میں ضمن عرض کرنے لگا ہوں کہ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا تھا، حدیث سنتا تھا اور تعجب کرتا تھا، ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول وہی تھی لیکن اسے یاد نہیں کر پاتا تھا، اللہ کے رسول میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، یاد نہیں کر پاتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کروں، میں یاد نہیں کر پاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے سیدھے ہاتھ سے مدد دو۔ کیا مانا؟ کہ تم لکھو، علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ تحفۃ الحوضی کی 7ویں جلد میں بیان کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ تم لکھ لیا کرو تاکہ اسے نہ بھولو۔ عبد الرحمن ابن حرملہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا جو حافظہ تھا وہ کافی کمزور تھا، یا پھر وہ یاد نہیں کر پاتے تھے، تو سعید المسیب کہتے ہیں کہ تم جاؤ اور حدیث کو لکھ لیا کرو، کیوں؟ لکھنے سے تمہیں بیان کرنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ابن ابی شیبہ نے مصنف کے اندر نقل کیا ہے۔ امام نے کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ کے اندر بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ رات میں اٹھا کرتے تھے نیند سے، چراغ کو روشن کیا کرتے تھے، اور کبھی کچھ اچھی بات یاد آتی تو لکھ لیا کرتے تھے۔ متعدد دفعہ، کم و بیش 20 دفعہ وہ نیند میں سے اٹھا کرتے تھے۔ کتنی دفعہ؟
20 دفعہ اٹھ کر لکھ لیا کرتے تھے۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں ساتھیوں؟ کئی سارے طلبا کا ارے شیخ کو ہم ایک سوال کرنے والے تھے لیکن بھول گئے۔ کیوں آپ بھولتے کیوں؟ لکھ لیا نہیں کرتے؟ تو کوشش کریں کہ کبھی بھی کوئی اچھی بات، کوئی اچھا سوال یاد آ جائے، فوری اٹھے۔ ابھی تو فون آپ کے پاس موجود ہے، اٹھنے کی بھی ضرورت نہیں، نوٹ پیڈ میں جائیں اس کو لکھ لیں، کوئی گروپ بنائے اس میں لکھ لیں۔ تو یہ چیز کافی ضروری ہے، لکھنا، نوٹس بنانا، اور جس کے بارے میں نے پچھلے درس میں بھی تفصیل سے یہ باتیں بیان کی تھی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس سے کیا 20 بار اٹھا کرتے تھے۔ پھر ہر وقت کو ہم، ہر لمحے کو ہم غنیمت جانیں، وقت کو ہم ضائع نہ کریں، یہ کافی اہم ہے۔ وقت کو اگر آپ ضائع کریں گے، اس کے متعلق تو اتنی مثالیں دی جا سکتی ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا بھی نہیں سکتا۔ الوقت کالسیف ان لم یقطعه تقطع، وقت دو دھاری تلوار کے مانند ہے، اگر آپ اس کو صحیح استعمال کر کر نہیں کاٹیں گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ اور امام حمیدی رحمہ اللہ نے کہا کہ لوگوں سے کم ملا کرو، الا یہ کہ اگر ان سے ملنے میں کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ ہو جو واقعی میں جس کے تم محتاج ہو۔ محمد ابن احمد ابو بکر الخیاط البغدادی وہ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ میں نے ذکر بھی کیا کہ وہ گر جایا کرتے تھے۔ ابن عقیل کے بارے میں بھی میں نے بیان کیا، داؤد الطائی رحمہ اللہ کے بارے میں نے بیان کیا، اور آپ کو بتایا کہ قیمت الزمان آپ پڑھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوگا کہ کیسے سلف اپنے وقت کا جو ہے اہتمام کیا کرتے تھے۔ اب خطیب بغدادی رحمہ اللہ ایک اور چیز بیان کرتے ہیں کہ سمجھا کر، یہ بھی کافی اہم ہے، سمجھا کریں، کیونکہ بغیر سمجھے آپ پڑھیں گے تو یاد کرنا کافی مشکل ہوگا۔ العلم اول النیہ ثم السماع ثم الفہم، اس کا فہم آپ کے پاس ہو، جب یاد کریں گے اور سمجھیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں۔ بغیر سمجھ کر جب یاد کریں گے تو بھولنے کے زیادہ امکانات ہوں گے اس کے مقابلے میں کہ جب آپ سمجھ کر یاد کریں گے۔ اور اس کے بعد یہ بھی بعض اہل علم نے ذکر کیا کہ ایک ایسے شیخ کے ساتھ آپ یاد کریں جو ابھی ذکر کیا گیا، ہم اس کو چھوڑتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو سزا دیں۔ سزا معنی کیا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پر اگر آپ ایک حدیث یاد نہیں کریں گے تو 10 روپے 20 روپے آپ صدقہ کریں گے۔ عبداللہ ابن وہاب اور دیگر علماء کے متعلق آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے اوپر یہ سزا عائد کی کہ اگر آج ہم غیبت کریں گے تو اتنے دینار صدقہ کریں گے، تو کیا ہوا نتیجہ؟ امام ذہبی بیان کرتے ہیں کہ بار بار درہم دیتے رہے، اب ان کو ظاہر سی بات ہے کافی مشکل ہے، کہاں سے اتنے پیسے لائیں گے؟ آہستہ 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 اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو غیبت سے جو ہے محفوظ کر دیا، اور وہ غیبت کرنا انہوں نے بند کر دیا۔ تو اپنے اوپر چھوٹی چھوٹی سزائیں لگائیں کہ آج اگر ہم 3 حدیثیں یاد نہیں کریں گے تو آج ہم دوپہر کا کھانا نہیں کھائیں گے۔ تو بتانے کا مقصد، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوپہر کا کھانا نہ کھائیں، میرے الفاظ کے بجائے آپ سمجھیں کہ میں مفہوم کیا ہے اس کو سمجھیں، نہیں آپ تھوڑی تھوڑی اپنے اوپر جو ہے شرطیں عائد کریں یا سزائیں جو ہے لگائیں تاکہ آسانی ہو۔ توحید سب سے بڑی چیز، یہ بات آپ کو معلوم ہو کہ آپ کتنا بھی یاد کریں، اللہ رب العزت کے حکم کے بغیر آپ یاد نہیں کر پائیں گے۔ تو ہمیشہ اللہ رب العزت پہ توکل رکھیں، اور اسی سے ملتی جلتی بات الدعاء والعبادہ، دعا کریں، جو کافی اہم ہے، یہ کافی اہم ہے۔ جیسا میں نے کہا کہ پہلی چیز جو اہم تھی اخلاص، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میں تو کہوں گا 3 4 چیزیں کافی اہم ہیں: اخلاص، تکرار، اور دعا۔ کافی اہم چیز کیا ہے؟ دعا کریں، یہ بڑی اہم چیز ہے ساتھیو۔ اللہ اکبر۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ بسا اوقات 100 سے زائد تفسیر پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو جو ہے العقود الدریہ کے اندر آپ کو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، وہ آیت کا جو صحیح مفہوم ہے یا جو آیت کی حقیقت ہے آپ کے اوپر واضح نہ ہوتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ میں ایسی مسجد کو تلاش کرتا جس میں کوئی نہیں، یعنی ویران پڑی ہوئی مسجد ہے، وہاں پر جاتا اور اپنے چہرے کو یعنی سجدہ ریز ہوتا، عاجزی اور انکساری اختیار کرتا، کہتا یا معلم آدم والابراہیم معلمنی، کہ اے ابراہیم اور آدم کو سکھانے والے تو مجھے بھی تعلیم۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ مجھے شرع صدر حاصل ہو جاتا۔ تو یہ کیا ہے؟ دعا۔ اور دعا کا طریقہ کیا ہے ساتھیو؟ انسان دعا سے پہلے استغفار کرے، یہ کافی اہم ہے، اپنے گناہوں سے وہ معافی مانگے۔ اور اب دیکھیں سورہ فاتحہ کیا ہے، آپ پہلے سورہ فاتحہ پر آپ غور کریں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، توحید ہی ہے ہر جگہ، ہر جگہ توحید ہے۔ پھر آپ عبادت کر رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک ہے یعنی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ایک توحید
جب آپ ایاک نعبدو کہیں گے تو تکبر ختم ہو جائے گا، و ایاک نستعین کہیں گے تو ریا ختم ہو جائے گی۔ ایاک نعبدو یعنی ریا ختم ہو جائے گا کہ ہم تیری عبادت کریں، و ایاک نستعین ہم تیری ہی مدد کرتے، تیری تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو یوں سمجھے آپ، ریا ختم ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے تیری تکبر ختم ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ جب آپ کا خود اس میں کوئی کمال ہی نہیں، جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی مدد نہ کرے آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے، پھر اس کے بعد آپ دعا مانگ۔ آپ دیکھیں انسان کو چاہیے کہ جب وہ دعا کرے تو کوشش کریں کہ پہلے استغفار کریں۔ یہی وجہ ہے امام مسند احمد کے اندر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً ام ہانی کو نصیحت کیا کہ تم پہلے 10 بار سبحان اللہ کہو، 10 بار اللہ اکبر کہو، اور 10 بار الحمدللہ کہو، اس کے بعد دعا مانگو۔ اللہ یعنی اور بھی بہت ساری اب اس پہ تفصیلات آئیں گی، ظاہر سی بات ہے دعا ہمارا موضوع نہیں ہے، تو استغفار وہ کرے۔ کیوں ساتھیوں؟ گناہوں کے وجہ سے ہی انسان علم کو بھول جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ساتھیوں جو حفظ کے اندر کافی اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ انسان جب حفظ کرتا ہے تو یہاں پر ایک بات ہے، جیسا جیسا وہ حفظ کرنے لگتا ہے ساتھیوں ویسے ویسے ایک چیز اس کے اندر آتی ہے، اور وہ ہے تکبر، کہ میں نے اتنی آیتیں یاد کر لی، میں نے اتنی حدیثیں یاد کر لی، نہیں۔ اور کئی سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے اپنی آنکھوں سے، یعنی وہ باضابطہ کہتے ہیں کہ ہمیں اتنا یاد ہے، ہمیں اتنا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے مقام کو بڑھاتا ہے، اس کو رفعت دیتا ہے۔ تو عاجزی کا دامن کبھی نہ چھوٹے۔ انسان جب عاجزی کو چھوڑ دیتا ہے تو خیر کے دروازے اس کے لیے بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے علامہ مناوی رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ علم بغیر عاجزی کے اختیار نہیں کیا جا سکتا، علم کے لیے سننا لازم ہے۔ اور عاجزی کی دلیل یہ ہے کہ طالب علم اپنے استاد کی تعظیم کرے، اس کے سامنے عاجزی اختیار کرے، اس کے سامنے عزت اور تعظیم کا سلوک کرے، اور اپنے جب استاد سامنے ہو تو اس کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے وہ استاد کے علم سے محروم ہو جائے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ سیدنا زید بن ثابت کی زین پکڑتے ہوئے اور کہا کہ نعلم، ہمیں ایسی ہی تعلیم دی گئی کہ علماء کے ساتھ ایسے سلوک کیا جائے۔ تو فوراً زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے اور سیدنا ابن عباس کے ہاتھ چومنے لگے کہ کہا ہمیں ایسی ہی تعلیم دی گئی ہے کہ اہل بیت سے ایسا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال سلیمی کہتے ہیں، امام سلیمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ابن مسیب کے پاس نہیں آتا سوال کرنے کے لیے حتیٰ کہ وہ ان کی اجازت نہ لیتے، اور ایسے اجازت لیتے جیسے وقت کے بادشاہ سے اجازت لی جاتی ہے، ایسے اجازت لے کر ان سے سوال کیا جاتا۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں کاغذ کو زور سے نہیں پلٹایا کرتا تھا، کہیں ڈر سے کہیں امام مالک رحمہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، امام مالک رحمہ اللہ کی قوت سماعت میرے طرف منتقل نہ ہو جائے۔ بلکہ امام ربیع رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی امام شافعی کی ہیبت کی وجہ سے کبھی امام شافعی کے سامنے پانی تک نہیں پیا، بلکہ امام احمد کہتے ہیں بعض محدثین کبھی ان کے سامنے وہ بیٹھ بھی نہیں سکے، صرف کھڑے کر حدیث سنتے رہے۔ تو یہ کیا ہے ساتھیو؟ یہ سمجھے آپ، عرض کرنے لگا تھا کہ عاجزی بے حد ضروری ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے ساتھیو، اگر میں آپ لوگوں کو بیدار کر رہا ہوں تو میں یہی روکتا ہوں، لیکن کافی مفید باتیں اگر آپ کہیں تو میں اور آگے بڑھتا ہوں۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بارک اللہ فیک۔ کیونکہ آپ لوگوں نے کہا کہ آگے بڑھیں تو میں آپ لوگوں کو ابھی ایسی بات بتاؤں گا جو ہم نے ہمارے استاد سے سیکھی ہے۔ کس سے؟ ہمارے استاد سے۔ شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ نے ہمیں ایک فائدے کی بات بتائی جب احادیث کو یاد کرنے کا معنی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیو، حدیث کو یاد کرنے کے لیے بسا اوقات ایک کام کیا جا سکتا ہے، اور وہ کام کافی مفید ہوگا۔ یعنی کہتے ہیں، کافی لطیف بات انہوں نے بیان کی کہ اگر 1 گھنٹے کے اندر، کہتے ہیں کہ 1000 سے زیادہ سندوں کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ کتنے؟ 1000 سے زیادہ 1 گھنٹے کے اندر۔ اور انہوں نے کہا کہ دیکھو بعض سندیں ایسی ہیں جو بار بار دہرائی ہے، بلکہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث جو ہے ان سے آئی ہے، ہزاروں کی تعداد۔ مثال کے طور پر اب میں آپ کو سنا رہا ہوں، کہتے ہیں ایک سند ایسی ہے، الاعمش زکوان ابو صالح ابو ہریرہ، آمش زکوان ابو ہریرہ، زہری ابو سلامہ ابو ہریرہ، حماد ثابت انس،
عبیداللہ نافع ابن عمر. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اب آپ ان سندوں سے دیکھیں گے تو آپ کو اتنی حدیثیں مل جائیں گی کہ آپ سووں کی تعداد میں. امام مزی رحمہ اللہ نے تحفۃ الاشراف میں. تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو ہے آپ شیخ عادل درقی کی کتاب ہے طبقات المتاخرین من روایات الحدیث، جو شیخ عبداللہ صاحب دارالطویق سے چھپی ہے، کا مقدمہ لکھا ہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ جو سندیں کافی آئے ہوئے ہیں، تو آپ اگر ان سندوں کے 3 4 سندیں یاد کر لیں تو وہ سندوں سے وہ سند ایک ہی رہے گی لیکن متن بدلتا جائے گا، تو آپ کو بس متن یاد کرنی پڑے گی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب بعض سندیں ایسی ہے جو اب اس کو اگر ہم اس میں جائیں گے تو پھر حدیث کا مسئلہ آ جائے گا. لیکن ایک نقطہ یہ یاد رکھیں کہ ایسی سندیں اگر آپ یاد کر لیں گے تو کیا ہوگا، کافی آسان ہو جائے گا. میں آپ کو اور بھی مثالیں دیتا ہوں. اب پھر اسی طریقے سے دوسری مثال دیتا ہوں. یہ تو اتھینٹک ہو گئی. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ نان اتھینٹک. اب آپ دیکھیں تفسیر تبری میں آپ کو کئی ساری ایسی سند ملے گی جہاں پر امام تبری ضحاک سے نقل کر رہے ہیں، اور ضحاک عبداللہ ابن عباس سے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ امام تبری ضحاک سے نقل کر رہے ہیں، اور ضحاک کس سے نقل کر رہے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس سے. اگر آپ کو بس یہ یاد ہو جائے تو آپ بس دیکھے کہہ سکتے ہیں جبھی بھی ایسا نے کہا یہ ضعیف ہے. کیوں؟ ضحاک کی ملاقات عبداللہ ابن عباس سے ثابت ہے. اب اس طریقے سے بس ایک سند کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا. اب ایسی کئی ساری روایتیں ضحاک اور عبداللہ ابن عباس کی سند سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اسی طریقے سے تبری میں ابو صالح کلبی، یہ جتنی بھی ابو صالح اور کلبی، یہ دونوں کذاب راوی ہیں. اگر آپ کو بس 2 راویوں کے متعلق علم ہو جائے تو آپ جبھی بھی یہ 2 لوگ دکھے ابو صالح اور کلبی، آپ کہہ سکیں گے کہ یہ کیا ہے، کذاب ہے. تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ شارٹ کٹس ہے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب آپ، جیسا میں نے کہا کہ بعض جو معروف اسانید ہیں جیسے سلسلۃ الذہب ہے، اگر آپ ان کو یاد کر لیں گے تو اس کے ذریعے سے آپ کافی ساری احادیثوں کو یاد کر سکیں گے. ٹھیک ہے؟ اور کافی ساری حدیثوں کے ذوف کو بھی آپ پہچان سکیں، یعنی حفظ کرنے میں کافی آپ لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. جب ہم پڑھائیں گے تو اور بھی تفصیل سے، یعنی ایسے ایسے بہت سارے، اگر میں کہوں آپ کو، دیکھیے صرف میں آپ کو مثالیں اور بھی بتانا چاہوں گا تاکہ تھوڑا یوں سمجھے آپ ایک موٹا ڈھانچہ آپ کے پاس پہنچے. ایک میں سند آپ کو بتاتا ہوں، اور یہ سند صرف تفسیر تبری میں 800 دفعہ آئی ہے. کتنی دفعہ؟ 800 دفعہ. امام تبری ابن نجی سے نقل کرتے ہیں، اور ابن ابی نجی سے حضرت عبداللہ ابن عباس. بس آپ کو ابن ابی نجی یعنی ابن عباس 800 جگہ آپ کو دکھے گا. ہاں یہ صحیح سند ہے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ اسی طریقے سے آپ سیدنا قتادہ کی جو تفسیر ہے امام تبری نے سعید ابن ابی اوریبہ سے، اور انہوں نے یزید ابن ذرے سے، صرف یہ ایک سند، یزید ابن ابی زرع، سعید ابن ابی اوریبہ، سعید ابن ابی عروبہ، سیدنا قتادہ، کیا یہ ایک سند کو اگر آپ دیکھیں، پھر بشر ابن معاذ آتے ہیں یہ سند کے اندر، صرف یہ ایک سند 3500 دفعہ 3500 تفسیر تبری کے اندر آئی. پھر معمر ابن راشد، جیسا میں نے ابھی ذکر کیا آپ کے سامنے، معمر ابن راشد، حسن ابن یحییٰ، معمر ابن عبد الرزاق الصنعانی، معمر ابن راشد، یہ کہتے ہیں ہر صفحے میں آپ کو تفسیر تبری کی یہ سند آپ کو ملے گی. اور آپ جب دیکھ لیں تو ہاں بھائی یہ تو ہے، یہ سند کیا ہے، صحیح ہے. تو اس طریقے سے بھی آپ کیا کر سکتے ہیں. اور پھر مالک کی تو سند ہے امام مالک، نافع، ابن عمر. تو بہرحال یہ سندیں کیا ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس سند سے صرف امام مالک کی امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے، میں جلدی میں بھول رہا ہوں، ما رواہ عن شافعی عن مالک عن نافع عن ابن عمر، کہ وہ حدیثیں جو امام شافعی نے امام مالک سے، امام مالک نے امام نافع سے، امام نافع نے عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو بعض جو سندیں بار بار آئی ہے، تکرار کے ساتھ آئی، ان سندوں کو بھی آپ یاد کر لیں گے تو کافی سارا علم آپ کے پاس جمع ہو جائے گا. سند کو یاد کر لے یا راوی کو یاد کر لے تو اس کی وجہ سے کافی سارا علم آپ کے پاس آ جائے گا. یہ بھی ایک کیا ہے جی، جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں، کوئی اس میں بری بات نہیں ہے. تو اس سے آپ کافی سارا جو ہے مواد آپ لوگ یاد کر سکتے ہیں. اب اس کے بعد اور ایک بات جو ہے وہ کافی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس سنجیدگی ہو، یعنی وہ سنجیدہ رہے علم کے میدان میں. اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بیان کی تھی کہ علماء کتنے سنجیدے تھے اس مسئلے میں، یعنی کسی نے گھر کو بیچ دیا. سنجیدگی بہت ضروری ہے. کوئی وہ یہ نہ سمجھے کہ جو ہے کیا کہتے ہیں بغیر سنجیدگی کے وہ علم حاصل کر سکے گا. نہیں، سنجیدگی بہت ضروری ہے. اور ایک بات سنجیدگی میں یہ بھی شامل ہے
کہ جب آپ حفظ کریں تو کوشش کریں کہ عربی نحو صرف کو سمجھیں. بغیر نحو اور صرف کو آپ یاد کریں گے نا تو بار بار غلطیاں آپ عربی میں کریں گے. تو عربی نحو اور صرف، لغت، معانی، بدی، یہ بنیادی علوم سیکھنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد آپ حفظ کریں. اور اس کے ساتھ یہ بھی کافی اہم ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے جنت اور جہنم یہ دونوں چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ اکبر. جنت اور جہنم. اور جب دیکھیں کہ علم کا شوق اس عالم میں کیا ہوگا. ابو یوسف رحمہ اللہ آخری حالت میں علم سیکھ رہے ہیں. آپ سلف کو اٹھا کر دیکھیں کہ ان کی کیفیت آخری حالت میں کیا تھی. ابو ذرہ رازی کا واقعہ آپ نے بار بار پڑھا ہوگا. آخری حالت میں ہے، سند سنا رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، روح قبض ہو گئی. فرقد السقی بیان کرتے ہیں کہ میں سفیان الثوری رحمہ اللہ سے ملنے گیا اور وہ آخری حالت میں تھے. اسی طریقے سے آپ امام ربی کو اٹھا کر دیں. میں آ رہا ہوں اس واقعے پر. امام ربی کہتے ہیں کہ میں امام شافی رحمہ اللہ سے ملنے گیا اور امام شافی رحمہ اللہ بیمار تھے، لیکن اس وقت بھی امام شافی نے کہا کہ یہ کتابیں ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ ان کتابوں سے علم حاصل کریں اور میری طرف کوئی چیز منسوب نہ ہو. یعنی اللہ اکبر، علم کی نشر و اشاعت بھی ہو اور میں چاہتا ہوں کہ میرا نام نہ آئے، لوگ بس علم سے فائدہ اٹھائے، وہ کافی. بلکہ فرقد الصبحی کہتے ہیں کہ سفیان الثوری سے میں ملنے گیا جب وہ حالت مرض میں تھے اور اسی مرض کی وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا، اسی مرض کی حالت میں. تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور ان کو حدیث سنانے لگا اور وہ حدیث وہ نہیں جانتے تھے. کون؟ سفیان الثوری رحمہ اللہ. آخری حالت میں ہے سفیان الثوری رحمہ اللہ. دیکھیں آپ آخری حالت میں ہیں. سوچیں کہ کیا آپ نے سوچا ہوگا کہ کتنا جنت کا شوق رہا ہوگا. کیوں؟ علم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ انسان جنت میں داخل ہو جائے. یہی تو مقصد ہے. یہی تو مقصد ہے کہ انسان جہنم سے بچ جائے. یہی تو مقصد ہے کہ جب انسان اس کو قبر میں لٹایا جائے، جیسے امام احمد نے کتاب الزہد کے اندر نقل کیا کہ اللہ رب العزت نے داؤد موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ تم علم حاصل کرو، یہ علم ہی ہے جو تمہارے قبر کو منور کر دے گا اور تنہائی جو آئسولیشن قبر کے اندر ہوتی ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، اس تنہائی کو میں تم سے دور کر دوں گا اس علم کی برکت کے ذریعے سے. بلکہ ابو نعیم رحمہ اللہ یہاں تک نقل کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سیدنا داؤد علیہ السلام کو نصیحت کی کہ تم لوہے کے جوتوں کو پہن لو اور علم حاصل کرنے. یعنی سنجیدگی کے ساتھ مشقت محنت تمہیں کرنی پڑے گی، تب جا کر علم حاصل آئے گا. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ فوری اسی حالت میں جو حدیث انہوں نے نہیں سنی تھی سفیان الثوری رحمہ اللہ نے اپنے بستر کے نیچے سے قلم نکالا، یعنی پھر کچھ صحیفے نکالے، جو کیا کہتے ہیں کاغذ نکالا اور وہ حدیث لکھنا شروع کر دی. تو ان سے پوچھا گیا کہ اس حالت میں آپ مرنے کے قریب ہے، آپ حدیث کیوں لکھ رہے ہو؟ کہا کہ میں نے ایک اچھی بات سنی ہے، حدیث سنی ہے، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ حدیث لکھ کر میں مروں، کیونکہ میرے نام اعمال میں یہ بھی نیکی لکھی جائے گی کہ میرا آخری عمل زندگی کا یہ تھا کہ میں حدیث کو لکھ رہا تھا. اللہ اکبر. تو جنت کا شوق اور جہنم کا خوف انسان کو جو ہے متون حفظ کرنے میں یہ بھی جو ہے کافی مدد دیتا ہے، اگر آسان انداز میں کہا جائے تو علم حاصل کرنے میں. اور ساتھیوں ایک اہم چیز ہے سفر کرنا، کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو کل ہم 2 گھنٹے اسی پر وقف کریں گے کہ سفر علماء کیسے کیا کرتے تھے علم کے لیے. انشاءاللہ جیسا آج ہم نے حفظ کو لیا ہے، کل ہم انشاءاللہ ایک سیشن لیں گے صرف سفر پر، کہ دیکھیں گے کہ کیسے سفر کیا جاتا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ سفر کیا جائے. اور پھر ایک چیز یہ ہے کہ انسان کے پاس ضد ہو. وہ ضد سے مراد منفی ضد نہیں، یہ سمجھے ایک مثبت ضد ہو کہ ہاں بھائی ہمیں سیکھنا ہے. امام خالد کے متعلق آتا ہے کہ انہیں حریص بہت پسند تھی، لیکن 30 سال تک انہوں نے محض حریص اس لیے نہیں کھائی کہ جب وہ دکان لگتی تھی تو ان کے شیخ کا درس ہوتا تھا. انہوں نے 30 سال تک حریص نہیں کھائی، صرف حریص اسے کہتے ہیں، تو انہوں نے نہیں کھائی. اس کی وجہ سے علم ایک اسٹرانگ ڈیڈیکیشن ہو، ایک جذبہ ہو. آپ جانتے ہیں عبد الرحمن ابن ابی حاتم کے متعلق ان لوگوں باپ بیٹے کے متعلق آتا ہے کہ مچھلی انہوں نے خریدی لیکن وہ مچھلی نہیں کھا پائے، ہے کہ نہیں. اور ایک اہم چیز یہ ہے کہ مال کو خرچ کیا جائے. مال کو خرچ کیے بغیر بھی علم کو نہیں سیکھا جا سکتا. اور یہ بھی ہے کہ اساتذہ کے حقوق کو ادا کیا جائے، ورنہ انسان علم کو بھول جاتا ہے. اور اس کے بھی بہت سارے واقعات علماء نے نقل کیے ہیں. تو یہ مختصر سی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے نقل کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.